اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقالت فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ تعالی علیہا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کلمۃ جعل الاخلاص تأویلها وضمن القلوب موصولها وانار فی الفکر معقولها الممتنع من الابصار رؤیته ومن الالسن صفته ومن الاوہام کیفیته۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کا۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کے حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد۔ قیام فاطمی و حماسہ فاطمیہ موضوع کلام ہے۔ وہ قیام جس کا آغاز سیدہ نساء عالمین بی بی دو عالم نے اپنے حماسی خطبہ سے کیا، جس خطبہ میں حضرت نے حمد و ثناء پروردگار کے بعد وحدانیت خداوند تبارک و تعالی کی گواہی دی اور ارشاد فرمایا وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ سوائے خدا کے اللہ کے کوئی اور معبود نہیں ہیں۔ وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص جس کی حقیقت قرار دیا گیا ہے، وَضُمِّنَ الْقُلُوبُ مَوْصُولَهَا، اور جسے لوگوں کے دلوں میں مقرر کر دیا گیا ہے، وَأَنَارَ فِي الْفِكْرِ مَعْقُولَهَا، اور جس کا معنی عقول کے اندر روشنی بنا کر رکھ دیا گیا ہے، الممتنع من الابصار رؤیتہ، وہ ذات جس کی رؤیت آنکھ کے ذریعے سے محال ہے، ومن الالسن صفته، اور زبانیں جس کی توصیف سے عاجز، ومن الاوہام کیفیته، اور عقل و اوہام جس کے ادراک سے ناتوان ہیں۔ حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا نے رحلت رسول اللہ کے بعد امت کے اندر پیش آنے والے حادثات و واقعات کے بعد، اور وہ انحراف جس سے امت کا راستہ بدل رہا تھا، امت کو نجات دینے کے لیے قیام فرمایا اس انحراف کے خلاف، اور آغاز اس کا اس اپنے نورانی خطبے سے کیا۔ اشارہ ہوا کہ حضرت نے یہ قیام حکومت کے خلاف، حکمرانوں کے خلاف اور ان عوام کے خلاف کیا جو اس عمل کو مشاہدہ کر رہے تھے لیکن عکس العمل نہیں دکھا رہے تھے۔ اگرچہ بظاہر بہانہ فدق کو قرار دیا، لیکن مدعا فدق نہیں رکھا،
اس مدعا میں ہر وہ چیز بیان کر دی جو حضرت کے نزدیک باعث بن رہی تھی امت کے انحراف، و خصوصاً وہ گروہ جو مسلمانوں کی حکمرانی پر فائز ہو چکا تھا اور زماں میں حکمرانی اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ حضرت نے مشاہدہ کیا کہ اب جب کہ اس قدر کھل کر واضح رسول اللہ کی راہ و فرمان کے خلاف قدم اٹھایا گیا ہے، لیکن کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہو رہا، اس سکوت کو توڑا اور ایک خاص انداز سے حضرت مسجد تشریف لائیں چند ہمراہ خواتین کے، اور آ کر اس ماحول اور فضا میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ جن حالات میں اور جن اسباب کے تحت حضرت نے یہ قیام کیا، وہ حالات و اسباب ابھی بھی جاری ہیں، لیکن قیام فاطمی و حماسۂ فاطمی رک گیا، اور امت نے اس قیام کو بھی ایک اور رنگ دے دیا۔ ایک رنگ یہ دے دیا کہ یہ فقط ایک جائیداد کا مطالبہ تھا، وہ حق منحصر ہے ایک باغ کے اندر اور چند درختوں کے اندر، اور صرف اس کا مطالبہ تھا، حکومت پر اعتراض نہیں تھا، نظام پر اعتراض نہیں تھا، امت کو خطاب نہیں تھا، اور یہ ناراضگی، یہ رنجش، یہ ذاتی رنجش تھی۔ جو صرف بعض اوقات انسان کسی سے ناراض ہو جاتا ہے اور اسے معاف نہیں کرتا، وہ معاف بھی کر دے، وہ معافی بھی مانگے، لیکن معاف نہیں کیا جاتا اس کو۔ رنجش اتنی گہری و سنگین ہوتی ہے، رنجور لوگ، زود رنج لوگ جو کسی کا کینہ و نفرت دل میں رکھ لیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسروں کو معاف نہیں کرتے، گویا یہ اس قسم کی معاذ اللہ رنجش تھی ذاتی، اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دوسروں سے، یہ سنت نہیں ہے، یہ سیرت نہیں ہے۔ صدیوں سے جناب سیدہ کا یہ قیام اسی طرح سے تفسیر ہوتا آیا ہے، قرآن بھی اسی طرح تفسیر ہوتا آیا ہے، دین بھی، قرب کربلا بھی، وہ ہر اہم نقطہ و ماجرا جو امت کی ہدایت کے لیے تھا، اس کی اس طرح کی تفسیر ہوئی ہے، وہ خصوصاً غدیر و ولایت کی تفسیر۔ اسی روز اعلان سے یہ معنی کیا گیا کہ ولایت دوستی کے لیے ہے، وہ مولا دوست ہے، وہ رسول اللہ نے دوست امت کا متعارف کروایا ہے، اور امت سے مطالبہ دوستی و محبت کیا ہے، اور صدیوں سے ولایت دوستی کے معنی میں اور محبت کے معنی میں آج تک جاری ہے۔ یہ غلط تفسیر ولایت کی، وہ غلط تفسیر فرمان رسول اللہ کی امت کے اندر اسی طرح سے جاری و قابل قبول ہے۔ اگر غدیر کا درست معنی ہوتا، قرآنی آیات کا درست معنی ہوتا، کربلا کی صحیح تفسیر ہوتی، و قیام فاطمی کی صحیح تفسیر ہوتی، آج نہ انسانیت کی یہ صورتحال ہوتی، نہ مسلمانوں کی، و نہ شیعہ کی، اور نہ پاکستان کی۔ اس موجودہ حالت کے ذمہ دار، یہ موجودہ حالت معلول ہے ان تفسیروں کی۔ جیسے اشارہ کیا تھا کہ بعض تفسیریں و بعض تشریحیں جنہیں علامہ اقبال فرماتے ہیں گوسفندی مذہب ہے۔ گوسفندی مذہب جو ملتوں کی اور قوموں کی شخصیت ان سے چھین لیتا ہے،
ان کا تشخص اور ان کی شناخت ان سے چھین لیتا ہے، ان سے جرأت و دلیری لے لیتا ہے، ان کی پہچان ان سے لے لیتا ہے، ان سے راہیں چھڑا لیتا ہے، ان کے اہداف و مقاصد سے ان کو دور کر دیتا ہے۔ ایسا مسلک و مذہب علامہ اقبال کے نزدیک گوسفندی مذہب ہے۔ گوسفندی مذہب اس بنا پر کہتے ہیں، اس مثال کی وجہ سے کہ جہاں جنگل کے شیروں کو ایک گوسفند اور بکری نے معنویت کا درس دے کر ان شیروں سے شیری چھین لی، دلیری چھین لی، شجاعت چھین لی، اور ہر وہ صفت جو ان کے اندر تھی، طاقت و قدرت، وہ سب کچھ ان سے چھین کر اور اس کی جگہ پر انہیں ضعف و ناتوانی و ذلت معنویت بنا کر پیش کی، اور شیر دھوکے میں آئی اس گوسفند اور بکری کے، اور انہوں نے بھی اس کو معنویت سمجھ کر، دین سمجھ کر، مذہب سمجھ کر اپنا لیا، اور اس طرح شیر گوسفند بن گئی۔ اس کا نام علامہ اقبال نے گوسفندی مذہب و گوسفندی افکار رکھا ہے۔ گوسفندی تفسیریں جو قیام کو صرف ایک جائیداد کا مطالبہ قرار دیں، جو حماسے کو ایک رنجش قرار دیں، جو سنت و سیرت فاطمیہ کو ایک ذاتی مسئلہ قرار دیں، جو اس ناراضگی کو، ناراحتی کو ایک قلبی و ذاتی رنجش قرار دیں، یہ گوسفندی تفسیریں ہیں۔ اگر حقیقی تفسیر کیا جاتا قیام فاطمی و حماسہ فاطمیہ کہ جناب سیدہ نے کس چیز کے خلاف قیام کیا، کس حقیقت نے فاطمہ کو دکھ دیا، رنج دیا، اور کس عمل پر اور کس حالت پر سیدہ ناراض و ناراحت اس دنیا سے گئیں، اگر یہ سیرت فاطمیہ و یہ عمل فاطمی، یہ قیام فاطمی تفسیر ہوتا، بتایا جاتا، اور پیروان حضرت زہرا بھی اسی طرح رنجیدہ ہوتے، ناراحت ہوتے، اسی چیز پر ناراحت ہوتے جس پر جناب سیدہ ناراحت تھیں، یقیناً یہ حالات نہ ہوتے۔ اس وقت بھی اگر کچھ لوگ جناب سیدہ کے ہمراہ، ان کے اندر بھی یہ ناراحتی منتقل ہو جاتی جو جناب سیدہ کے اندر تھی، مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہی ناراحت ہوتے جیسے سیدہ ناراحت تھیں، وہ بھی اتنے ناراض ہوتے جتنی سیدہ ناراض تھیں، ان کے اندر بھی اتنی ہی رنجش پیدا ہوتی جتنی سیدہ کے دل مبارک میں تھی۔ اسی وقت حالت بدل جاتے، اسی وقت یہ انقلاب برپا ہو جاتا، اور اسی وقت جو انحراف وقوع پذیر ہونے جا رہا تھا اور ہو گیا، وہ رک جاتا۔ لیکن یہ رنجش فقط قلب نورانی حضرت زہرا میں باقی رہی اور منتقل نہیں ہوئی۔ اس وقت موجود لوگوں نے بھی جناب سیدہ کی تقلید نہیں کی، ناراحت نہیں ہوئے، ناراض نہیں ہوئے، رنجش ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوئی۔ ہم یہ سمجھے آج کہ یہ ناراحتی ایک شخصی ناراحتی ہے اور اشخاص کے بارے میں ناراحتی ہے، یعنی جناب سیدہ فقط چند افراد سے ناراحت تھیں اور ذاتی ناراحتگی تھی جناب سیدہ کی، وہ بھی جائیداد کی وجہ سے۔ نہ عزیزان من، جناب سیدہ کی یہ رنجش الہی رنجش تھی، چونکہ اللہ نے، رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ رضا فاطمہ اللہ کی رضا ہے، اور ناراضگی زہرا کی اللہ کی ناراضگی ہے۔ خدا ذاتی رنجش نہیں رکھتا کسی کے ساتھ، اور خدا کسی کو اپنی ناراضگی و رضا کا مظہر قرار نہیں دیتا جو الہی معیاروں کے بغیر ناراض ہوتا ہو۔ آج آپ دیکھیں، اگر کوئی شخص، کوئی عالم یا کوئی معتبر انسان یہ اعلان کر دے کسی کو کھڑا کر کے کہ یہ اس کی ناراضگی میری ناراضگی ہے اور اس کی رضا میری رضا ہے، لیکن اسے یہ بھی پتہ ہو کہ یہ جس کو میں کہہ رہا ہوں اس کی رضا میری رضا ہے اور اس کی ناراضگی میری ناراضگی ہے،
یہ معمولی مسائل میں بھی ناراض ہو جاتا ہے، یہ بے منطق طور پر بھی ناراض ہو جاتا ہے، یہ غلط فہمیوں کی وجہ سے بھی ناراض ہو جاتا ہے. اس کی ناراضگی کا کوئی معیار نہیں ہے، یہ کسی وقت بھی ناراض ہو جاتا ہے اور کسی سے بھی راضی ہو جاتا ہے. اس وقت ایک عام آدمی بھی اپنی رضا اور ناراضگی کو اس کے سپرد نہیں کرتا جس کی ناراضگی و رضا کا کوئی معیار نہ ہو. اور خصوصاً جب اللہ کی ذات جو حکیم ہے، ذات جس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، وہ ذات حکیم، وہ ذات علیم، وہ ذات خبیر، وہ ذات لطیف، وہ ذات عزیز اپنی رضا کو اللہ فاطمہ کی رضا میں قرار دے اور اپنی ناراضگی کو اللہ حکیم، خدا حکیم فاطمہ کی ناراضگی میں قرار دے. یہ اس وقت ممکن ہے جب حکمت خدا چاہ رہی ہو کہ رضا خدا رضا فاطمہ میں ہو، اور حکمت خدا، حکمت الہی کا تقاضا ہو کہ ناراضگی فاطمہ کی، اللہ کی ناراضگی فاطمہ کی ناراضگی میں ہو. حکمت خدا کب تقاضا کرتی ہے، مشیت خدا کب تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی جناب سیدہ کی رضا و ناراضگی میں آ جائے. مشیت خدا و حکمت خدا کا تقاضا یہ ہے کہ اس لیے کہ فاطمہ کی رضا و فاطمہ کی ناراضگی فقط اللہ کی رضا کے مطابق ہے. جہاں اللہ راضی ہے وہاں فاطمہ راضی ہے، جہاں اللہ ناراض ہے وہاں فاطمہ بھی ناراض ہے. فاطمہ کی رضا اور ناراضگی ذاتی نہیں ہے، یہ توجہ فرمائیں. ہم یہ جملہ امیر المومنین کے بارے میں بہت سنا ہوا ہے کہ جنگ خندق میں، جنگ احزاب میں امیر المومنین نے عمرو بن عبدود کو پچھاڑا، گرایا، ضرب لگائی، وہ گرا زخمی ہو کر. امیر المومنین اس کے سینے پہ سوار ہوئے، گردن اس کی تن سے جدا کرنے کے لیے. اس نے گستاخی کی، توہین کی، تھوک دیا اس نے، اور جو ہی اس نے توہین کی امیر المومنین اس کے سینے سے ہٹ گئے. چند قدم ٹہل کے گھوم کے پھر آئے لوٹ کر. وہ زخمی حالت میں پڑا رہا، اٹھ نہیں سکتا تھا، ضرب کاری تھی بہت، اٹھ نہیں سکتا تھا. تعجب ہوا اس کو جب امیر المومنین دوبارہ آئے اس کا سر جدا کرنے کے لیے. پوچھنے لگا کہ آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ میں نے یہ گستاخی، یہ توہین، یہ عمل اس لیے کیا تھا تاکہ آپ کو مشتعل کروں، آپ کو غصہ دلاؤں، تاکہ جلدی میرا سر قلم کر دیں آپ. چونکہ میں نہیں چاہتا اپنے حریف اور اپنے دشمن کے ہاتھ میں زیادہ دیر اسیر رہنا، زندہ رہنا پسند نہیں کرتا. دلیر آدمی کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلمان، ذلت برداشت نہیں کرتا. عمرو بن عبدود کو پسند نہیں تھا کہ میں زیادہ دیر اپنے حریف کے پنجے کے اندر زندہ رہوں، کیونکہ یہ ذلت ہے، اس ذلت کو میں پسند نہیں کرتا. کہا میں نے اس لیے توہین کی تاکہ آپ وہ کام جو آپ کو دیر سے کرنا ہے وہ جلدی انجام دے دیں گے، میرا سر جلدی تن سے جدا کر دیں گے، اور زیادہ دیر میں یہ ذلت برداشت نہیں کروں گا. امیر المومنین نے فرمایا کہ میں اس لیے تیرے سینے سے ہٹ گیا کہ جب تو نے یہ گستاخی کی میرے دل میں حقیقتاً اشتعال آ گیا، غصہ آ گیا، غضب آ گیا کہ تو نے توہین کی ہے، میری گستاخی کی ہے، اور میں تجھے اس غضب سے نہیں مارنا چاہتا تھا جو میرے نفس سے پیدا ہوا ہے، میں تجھے اللہ کی خاطر مارنا چاہتا تھا. تجھے اپنے ذاتی ناراضگی سے، ذاتی رنجش سے، اپنے نفس کے غضب سے نہیں مارنا چاہ رہا تھا، اللہ کی خاطر تجھے مارنا چاہ رہا تھا. عزیزان، جب انسان اس مقام پہ جا پہنچتا ہے کہ اپنے غضب کو خدا کے غضب میں فانی کر دیتا ہے، اپنی محبت کو خدا کی محبت میں فانی کر دیتا ہے،
امیر المومنین کسی کو اپنی خواہش کے تحت نہیں چاہتے تھے، اسی کو چاہتے تھے جس کو خدا چاہتا تھا. اور امیر المومنین کسی کو اپنی خواہش کے تحت دشمن نہیں بناتے تھے، اسی کو دشمن بناتے تھے جو دشمن خدا ہوتا تھا. جب انسان اس مقام پہ جا پہنچے اس وقت اللہ کا فرمان ہے کہ میری رضا ان کی رضا میں ہے اور میرا غضب ان کے غضب میں ہے. جب معیار کے تحت ناراضگی بھی ہو اور معیار کے تحت رضا بھی ہو، ورنہ جو ہر بات پہ ناراض ہوتا ہو اور ہر بات پہ راضی ہو جاتا ہو، خدا اس کی رضا اپنی رضا نہیں بناتا اور اس کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی نہیں کہتا. جب رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا ہے اور اللہ کی ناراضگی فاطمہ کی ناراضگی میں ہے، یہ خود دلیل ہے اس بات پر. رسول اللہ کا فرمانا وہ اللہ کا حکم اس بات کی دلیل ہے کہ جناب سیدہ کی رنجش ذاتی رنجش نہیں تھی، یہ اللہ کی ناراضگی تھی. معیار تھا اس ناراضگی کا، اور صرف ذاتی ناراضگی کچھ افراد سے نہیں تھی، چند شخصیتوں سے نہیں تھی، در حقیقت ایک عمل سے ناراضگی تھی، ایک حرکت سے ناراضگی تھی، ایک نظام سے ناراضگی تھی. یہ انزجار، یہ بیزاری، یہ براعت اور یہ نفرت، یہ جب جناب سیدہ کے دل میں آئی، نہ کہ فقط افراد عمل کو چھوڑ دیا، افراد سے ناراض ہو گئیں اور افراد سے رنجور اس دنیا سے گئیں، نہ، چونکہ افراد نے ایک عمل انجام دیا، وہ عمل پسند نہیں تھا جناب زہرا کو. کیوں پسند نہیں تھا؟ اس لیے کہ اللہ کو پسند نہیں تھا. یہ عمل اللہ کو پسند نہیں تھا، اس لیے فاطمہ کو پسند نہیں تھا، اس لیے سیدہ کو پسند نہیں تھا، اس عمل سے ناراض گئیں. یہ پہلا نقطہ ہے کہ انسان کے انحراف اور انسان کی گمراہی کے مقابلے میں پہلا عکس العمل قلبی ناراضگی ہے انسان کے دل میں پیدا ہو. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو اسلام کا اہم ترین ستون اور فریضہ ہے، لیکن فراموش شدہ، بھولا ہوا، متروک اور محجور. امر بالمعروف ترک کیا ہوا فریضہ، سب نے چھوڑ دیا اس فریضے کو. امر بالمعروف کے درجات معصومین نے رسول اللہ نے بیان فرمائے، ائمہ اطہار علیہم السلام نے بیان فرمائے. امر بالمعروف کا پہلا مرحلہ ناراحتی قلبی ہے، ناراضگی قلبی ہے. جو دل سے ناراض نہیں ہوتا منکرات کے اوپر، وہ آمر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہو سکتا. نہی عن المنکر منکرات کے خلاف قلبی ناراضگی سے پیدا ہوتا ہے. وہ انسان ناہی بنتا ہے منکرات کا جس کے دل میں منکرات سے نفرت آ جائے، رنجش آ جائے، ناراضگی آ جائے. یہ ناراضگی آسانی سے پیدا نہیں ہوتی. اس ناراضگی کے لیے بصیرت چاہیے اعلیٰ، فطرت چاہیے بہت پاک فطرت جو منکرات پہ ناراض ہو جائے. ہر فطرت منکرات سے ناراض نہیں ہوتی. ہم اپنی آنکھوں سے بہت سارے منکرات دیکھتے ہیں، ہمارے دل کے اندر ناراضگی پیدا نہیں ہوتی، رنجش حاصل نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ دل پاک نہیں ہے، فطرت پاک نہیں ہے. اس منکرات کا شائبہ ہمارے دل کے اندر موجود ہے. اس چیز سے نفرت پیدا ہوتی ہے، رنجش. جس آلودگی سے ہمارا دل پاک ہو، اگر جس کو سگریٹ پینا پسند نہیں، کوئی آدمی سگریٹ پی رہا ہو، اسے برا لگتا ہے، یہ کون آدمی ہے؟ جو خود سگریٹ نوشی کی آلودگی سے پاک ہے، جو خود تمباکو نوشی کی آلودگی سے پاک ہے. دوسروں کا تمباکو پینا اس کو پسند نہیں ہے. لیکن جو خود سگاری ہے، جو خود تمباکو نوش ہے، جو خود سموکر ہے، اگر وہ دوسرے کو سموکنگ کرتا ہوا دیکھے اسے ناراض نہیں ہوتا، اسے ناپسند نہیں لگتا. ٹھیک ہے، ایک بہترین عمل کر رہا ہے، کیونکہ یہ عمل یہ خود بھی انجام دے رہا ہے. کون ناپسند کرتا ہے کسی چیز کو جو خود پاک ہو اس چیز سے، جس کے اندر نہ ہو موجود؟ ورنہ بہت سارے منکرات ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے انجام پا رہے ہوتے ہیں، ہمیں وہ انجام، وہ امور برے نہیں لگتے.
بے نظمی، وہ بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں بے نظم ہیں، پابند نہیں ہیں، وقت کے پابند نہیں ہیں، ہمیں برا نہیں لگتا. کیوں نہیں لگتا؟ کیونکہ یہ منکر خود ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے. اور بڑے تعجب سے اور فخر سے اگر کوئی ناراض ہو کر کوئی بے نظم ہو، دیر سے آئے، کوئی برا نہیں مانتے، ہم فخر بھی کرتے ہیں کہ ہم دیر سے آئے، ہم تو آئے ہی دیر سے. افتخار کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ ہم تو آئے ہی دیر سے. بہت سارے لوگ ہیں کسی جگہ مثلا جائیں، فرض کریں سید الشہداء مارکہ کربلا ہے اور یہ کربلا نہیں پہنچے، دیر ہو گئی، شہادتوں کے بعد، دفن کے بعد کربلا پہنچے، اور بڑے فخر سے کہیں گے کہ ہم تو پہنچے ہی بڑی دیر سے تھے. خوب دیر سے پہنچنا فخر کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بے نظمی ان کے اندر موجود ہے، دل بے نظم ہے، قلب بے نظم ہے، فطرت کے اندر یہ انحراف فطرت کے اندر گھس گیا ہے ان کے. اگر انسان کے اندر، طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر ایک برائی آ جائے، اس کا شائبہ آ جائے، دوسروں کے اندر وہ برائی بری نہیں لگتی انسان کو، اس کو بری لگتی ہے جو خود پاک ہو اس سے. کب انسان کو طاغوتی نظام برا لگتا ہے؟ جب انسان کا وجود طغیان سے پاک ہو. طاغوت کو طاغوت برا نہیں لگتا. بہت سارے لوگ ہیں جن کو مغربی نظام امریکہ بہت اچھا لگتا ہے. اسی پاکستان میں سروے کرا کے دیکھ لیں آپ، ہر وہ آدمی جو منت مانا ہوا ہے، حضرت زہرا کی نظر مانی ہوئی ہے کہ مجھے امریکہ کا ویزا مل جائے، وہ آیا برا لگتا ہے امریکہ اس کو؟ تو بہت اچھا لگتا ہے. انگلستان بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے. اس لیے پاکیزہ ہستیوں کی نظر کر کے ہم ان ممالک کا رخ کرتے ہیں ہم، کہ یہاں پر ہمیں ویزا مل جائے، یہاں کی نیشنلٹی مل جائے. برا نہیں لگتا ہمیں. طاغوت سے نفرت کون کرتا ہے؟ سب سے بڑا منکر طاغوت ہے. سب سے بڑا منکر سید الشہداء فرماتے ہیں حاکم جور و سلطان جور ہے. سب سے بڑا منکر ملاوٹ کرنا نہیں ہے. اگر کوئی ملاوٹ کر رہا ہو، ہم نہ کرتے ہو، وہ ہمیں برا لگتا ہے. اگر ہم خود بھی ملاوٹ کرتے ہو، وہ بھی ملاوٹ کرتا ہو، پھر ہمیں برا نہیں لگتا. اگر ہم خود بھی کم تولتے ہوں، کوئی دوسرا بھی کم تولتا ہو، وہ ہمیں برا نہیں لگتا. ہم خود جھوٹ بولتے ہوں، کوئی دوسرا بھی جھوٹ بولتا ہو، وہ ہمیں برا نہیں لگتا. چونکہ کیسے برا لگے؟ جس برائی میں وہ مبتلا ہے وہ ہمارے اندر بھی موجود ہے. منکرات سے نفرت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا دل منکرات سے پاک ہو. سید الشہداء یزید کا آنا یہ سب سے بڑا منکر تھا. حاکم جور و حکومت جور، سب سے بڑا منکر سید الشہداء. توجہ فرمائیں، تشیع اور تسنن میں یا تشیع اور غیر تشیع میں فقط فرق ہاتھ باندھنے اور کھولنے کا نہیں ہے. بعض بڑی بنیادیں ان کے اندر موجود ہیں کہ اہل سنت کے ہاں یہ فکر ترویج کرا دی گئی ہے کہ جو حاکم جیسا بھی آ جائے وہ تیرا اولی الامر ہے، اس کی اطاعت تجھ پر واجب ہے. یہ وہ مذہب ہے جو البتہ اہل سنت کے حقیقی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے. یہ بنو امیہ نے مذہب بنایا ہے. بنو امیہ نے یہ مذہب بنا کر اہل سنت کی تعلیمات میں شامل کروا دیا اور اپنے وظیفہ خار فقہا سے اس کو ترویج کروا کے، فتوے دلوا کے اس کو مسلم بنا دیا کہ ہر حاکم اولی الامر ہوتا ہے، جو بھی حاکم آ جائے. لہذا بعض اہل سنت کے محقق علماء اس کو قبول نہیں کرتے، رد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہ، ہر حاکم اولی الامر نہیں ہو سکتا. یہی آپ کے وطنی اور ملکی عظیم عالم اہل سنت کے مولانا مودودی قبول نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نہ، ہر حاکم اولی الامر نہیں ہو سکتا. اولی الامر کی شرائط ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہ خیر، ہر حاکم اولی الامر ہے. پرویز مشرف اولی الامر ہے، صدر زرداری اولی الامر ہے، مثلا ضیاء الحق اولی الامر ہے. اب ضیاء الحق پر تو اجماع تھا شیعہ اور سنی دونوں کا. ضیاء الحق نے ایک مجلس شورا بنائی تھی اسلامی، اور اس میں خود چنے تھے، اس نے MNA خود چنے تھے، حاکم نے، ضیاء الحق نے چنے. شیعہ و سنی یہی جو 62 اور 63 نمبر آرٹیکل ہے، یہ ضیاء الحق نے آئین کے اندر داخل کیا ہے، جس کے تحت ابھی الیکشن کمیشن کارروائی کر رہا ہے.
سنتے ہیں نا آپ بہت زیادہ تذکرہ آرٹیکل 62 اور 63 سنتے ہیں, پتہ نہیں ہے کسی کو بھی کیا ہے 62 اور 63 آرٹیکل کیا ہے, صرف اتنا پتہ ہے کہ یہ ہے کوئی چیز آئین میں. اب الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ جتنے کینڈیڈیٹ ہیں آرٹیکل 62 اور 63 کے مطابق ہونے چاہیے. خوب کیا ہونے چاہیے آرٹیکل 62 اور 63 میں کیا ہے؟ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایم این اے پکا مسلمان ہو, باشریت ہو, اس کی داڑھی ہو, اسلام کا وفادار ہو, وہ عادل ہو, وہ نماز پڑھتا ہو, وہ جمعہ پڑھتا ہو, قرآن پڑھنا اس کو آتا ہو, کلمے سارے اس کو یاد ہوں, وہ یہ ساری اس کے اندر شرائط لکھی ہوئی ہیں. ابھی آرٹیکل کو اپلائی کرنے والے الیکشن کمیشن کے بیوروکریٹ وہاں بیٹھے ہوئے ایم این اے کا امتحان لیتے ہیں, کلمے سنتے ہیں, خود سننے والے کو معلوم نہیں ہے. یعنی آرٹیکل 62 جو لاگو کر رہا ہے خود اس کے اندر یہ شرائط موجود نہیں ہے. یہ ضیاء الحق نے آئین کے اندر اضافہ کروایا اور یہ اس نے معیار رکھا, اور اس معیار کے تحت البتہ جو اس نے چنی تھی شورا, یہ اس سے منظور کروایا. جو اس نے شورا چنی تھی اپنے تئیں, اس نے بہترین لوگ شیعہ سنی سارے چنے اور چن کر ہر مسلک کا آدمی مجلس شورا بنائی. اس مجلس شورا نے پھر یہ کہا کہ ضیاء الحق امیر المؤمنین ہے. اس پارلیمنٹ میں جو ضیاء الحق نے چنی اس میں شیعہ نے بھی, شیعہ شخصیت جو اس پارلیمنٹ میں گئی, توجہ فرمائیں, طاغوت جو شیعہ چنتا ہے وہ شیعہ پارلیمنٹ کو شیعہ نہیں کرتا, وہ بھی جا کے طاغوتیت کا حصہ ہو جاتا ہے. ضیاء الحق طاغوت تھا. اس طاغوت نے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت بہترین مومن چنے پورے پاکستان سے, اعلیٰ ترین مومن اس نے چنے. ان میں سے کچھ مومن ابھی باقی ہیں, کچھ مومن ابھی یہی دفاع پاکستان کونسل میں ہیں, کچھ مومن ایسے ہیں جو بالکل ٹھوڑی تک خون میں غرق ہیں, جو ضیاء الحق نے چنے تھے اعلیٰ درجے کے مومن. یہ سارے مومن چنے کس لیے؟ کہ خود ان کا امیر بن جائے, خود امیر المومنین بن جائے. اور اس پارلیمنٹ نے کہا یہ ہمارا امیر المومنین ہے, اور شیعہ نے بھی اس کو کہا یہ ہمارا امیر المومنین ہے, طاغوت کے پارلیمنٹ میں. توجہ کریں, سید الشہداء فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا منکر ظالم جور و حکومت جور ہے. سب سے بڑی برائی حکومت جور و حاکم جور ہے. توجہ فرمائیں, یہ موضوع بعد میں عرض کرنا تھا لیکن میں یہاں چونکہ ذکر آ گیا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. حدیث نورانی حضرت چھوڑا متن حدیث ساتھ نہیں لایا, یہ حدیث ہے حضرت امام صادق علیہ السلام سے. حدیث نورانی, وہ عبارت نہیں میں ساتھ نہیں لا سکا. اس حدیث کے مطابق امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حکومت جور, ظالم حکومت, طاغوتی حکومت, یہ حکومت جور کیوں بری ہے, کیوں آپ اس کو قبول نہیں کرتے؟ کسی بھی سطح پر آپ حکومت جور کو قبول نہیں کرتے. حکومت سلطان جور و سلطنت جور و حکومت طاغوت کو قبول نہیں کرتے. امام علیہ السلام نے فرمایا اس لیے ذالک لأن, اس کی وجہ یہ ہے کہ حاکم جور و حکام جور و حکومت جور میں حق محو ہو جاتا ہے, قرآن ترک ہو جاتا ہے, حدود خدا پائمال ہو جاتی ہیں, وہ حق سب کا سب مٹ جاتا ہے. اور فرمایا کہ حکومت جور وہ ہے کہ جس میں ظلم, سارے کا سارا ظلم زندہ ہو جاتا ہے. حکومت جور تمام کا تمام ظلم اس کے اندر زندہ ہو جاتا ہے. یعنی ہر برائی جو کسی بھی نظام کے اندر انجام پا رہی ہو اس کی ذمہ دار در حقیقت حکومت ہے, اس کا ذمہ دار حاکم ہے, اور ہر اچھائی جو اگر انجام پا رہی ہو اس کی ذمہ دار حکومت ہے, اس کا ذمہ دار حاکم ہے. کب انسان کو فرعون برا لگتا ہے؟ جب انسان کے اندر طغیان موجود نہ ہو. اگر طغیان انسان کے نفس میں موجود ہو فرعون جیسا طاغوت برا نہیں لگتا.
نمرود جیسا طاغوت برا نہیں لگتا. یزید برا نہیں لگتا تھا بہت ساروں کو, صرف سید الشہداء کو برا لگتا تھا. کیوں باقیوں کو برا نہیں لگتا تھا؟ اس لیے کہ سب کے اندر تھوڑا تھوڑا طغیان کا درجہ بھرا ہوا تھا, طغیان کا شائبہ موجود تھا. جس کے دل کے اندر طغیان موجود تھا اس نے یزید کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا, کوئی لب نہیں کھولا. لیکن جس کا دل طغیان سے مکمل طور پر پاک تھا وہ اٹھا, طاغوت کے خلاف قیام کیا, رد کیا طاغوت کو جا کر. جس کے دل کے اندر طغیان ہوگا وہ کبھی بھی طغیان کے خلاف قدم نہیں اٹھاتا. عزیزان ایمان, بعض اوقات بہت سخت کام یہی کام ہوتا ہے جو حضرت زہرا کرنا چاہ رہی تھی. حضرت زہرا پوری امت کو ناراض کرنا چاہ رہی تھی, نہیں ہوئی ناراض. فاطمہ کو دکھ ایک نظام کے بارے میں تھا, ایک امت کے بارے میں تھا. ان لوگوں پر دکھ تھا کہ رسول کی راہ سے ہٹ گئے ہیں, خط رسول اللہ سے ہٹ گئے ہیں. ان لوگوں پر افسوس یہ تھا کہ نظام حکومت راہ رسول اللہ سے ہٹ گیا ہے اور تمہارے اندر ناراضگی اور رنجش پیدا نہیں ہوئی. امام کا کام, نبی کا کام, ایک اہم فریضہ لوگوں کو آ کر ناراض کرنا ہے. کس سے؟ فرعون سے, ظالم سے. ابراہیم کا کام بتوں سے ناراض کرنا, لوگوں کے اندر ناراضگی پیدا کرنا, ناراحتی پیدا کرنا, نفرت پیدا کرنا. یہ امامت کا فریضہ ہے. رسول اللہ کا کام لوگوں کے اندر نفرت پیدا کرنا, ناراضگی پیدا کرنا, ظلم و ستم کے خلاف, ظالم کے خلاف. تبرہ اسی ناراضگی کا نام ہے, تبرہ اسی بیزاری کا نام ہے. شرک کے خلاف, کفر کے خلاف, ظلم کے خلاف, طاغوتی نظام کے خلاف. تبرہ فرائض انبیاء میں سے ہے, تبرہ حکم خدا ہے. جس طرح تولا, دو فریضے ہیں انبیاء کے, تولا و تبرہ. تولا اللہ کے قریب کرنا, اللہ سے قریب کرنا, محبت خدا پیدا کرنا, و تبرہ دشمنان خدا کی نفرت پیدا کرنا. رہبر الہی کا دو کام ہیں, ایک ولایت اور ایک براعت. رہبر الہی اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کے اندر دونوں چیزیں بھرے, لوگوں کے اندر, امت کے اندر دونوں چیزیں پیدا کرے, ولایت و براعت. حکومت عدل کی محبت پیدا کرے, رغبت پیدا کرے. لہذا آپ دعا مانگتے ہیں, دعائے افتتاح میں بارگاہ خداوند تبارک و تعالی میں یہ دعا جو حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف سے مروی ہے, یہ دعا, اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ. اے پروردگار, ہم دولت کریمہ کے اندر رغبت رکھتے ہیں. دولت کریمہ, دولت اردو میں ثروت و مال کو کہتے ہیں, عربی زبان میں حکومت کو کہتے ہیں. یا عربی دولت ہے, اردو دولت نہیں ہے. دولت و دعوت و یہ سارے الفاظ قرآنی ہیں, معانی ہندی ہیں, ان کے نغمے حجازی ہیں, لئے ہندی ہے ان کے اوپر نہ, ان کی لئے بھی حجازی بنانی ہے. دولت قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے لفظ دولت. دولت گردش کو کہتے ہیں. دولت یعنی جو گردش میں ہو, گھوم رہی ہو جو چیز, وہ دولت ہے. چونکہ حکومت امور, مملکت کے امور کو چلاتی ہے, گھماتی ہے, گردش میں لاتی ہے نظام مملکت کو, اس لیے حکومت کو بھی دولت کہتے ہیں. یا اس وجہ سے کہ یہ دولت, یہ حکومت خود مختلف ہاتھوں میں گھومتی رہتی ہے, کبھی اس کے پاس حکومت ہے, کبھی اس کے پاس حکومت ہے, اس وجہ سے اس کو دولت کہتے ہیں. اقتدار جو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں چلا جاتا ہے, یہ دولت ہے. دولت یعنی حکومت. دعا مانگے خدا سے, اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ. ہم دعا پڑھتے ہیں, سمجھ نہیں آتی کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. متحجرین بھی یہی دعا مانگتے ہیں, اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ. دعا مانگ کے اسے پوچھو سیاست دین کا حصہ ہے, کہتے ہیں نہ خیر, سیاست کا دین سے کوئی حصہ
نہیں ہے، کوئی جز نہیں. خوب یہ کیا پڑھا ہے ابھی آپ نے جو کہا ہے اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، یہ تو سیاسی دعا ہے. اس دعا میں امام معصوم، امام وقت، امام عصر اپنے پیروکاروں کو دعا سکھا رہے ہیں کہ یہ دعا مانگا کرو اللہ سے، اے پروردگار ہم ان طاغوتی حکومتوں میں رہنا پسند نہیں کرتے، ہم دولت کریمہ میں، دولت عدل میں، دولت الہی میں، حکومت الہی میں رہنا پسند کرتے ہیں. وہ دولت کریمہ کیا ہو؟ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ. پاکستان کی مشکلات کا حل امام زمانہ فرما رہے ہیں. توجہ فرمائیں. اب جو لوگ ابوالکلام آزاد کے رائے حل پہ چلتے ہیں، ظاہر امام زمانہ کا رائے حل ان کے لیے مفید نہیں ہے. جو سر سید احمد خان کے نظام کو ترجیح دیتے ہیں ان کے لیے بھی امام زمانہ کا راستہ مناسب نہیں ہے. اور جو لوگ فضل الرحمان صاحب کے رائے حل کو تلاش کرتے ہیں ان کے لیے بھی امام زمانہ کا راستہ مفید نہیں ہے. یہ امام زمانہ کے پیروکاروں کے لیے، یہ میں پہلے ہی عرض کر دوں، دوسرے مائنڈ نہ کریں. امام زمانہ کے پیروکاروں کو امام زمانہ فرما رہے ہیں اے پاکستانی تیری مشکلات کا حل کیا ہے؟ یہ رغبت. کس میں رغبت؟ حکومت کریمہ. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلا وتذل بها النفاق واہلا وتجعلنا فیہا من الدعاة الى طاعتک وترزقنا بها کرامت الدنیا والآخرہ. اے پروردگار ہمیں ایسی حکومت چاہیے جو دولت کریمہ ہو، جس کے اندر اسلام عزیز و مسلمان عزت میں ہو، جس کے اندر دشمن خدا ذلت کے اندر ہو. ایسی حکومت چاہیے. اور اے پروردگار وہ حکومت عطا کر ہم جس کے تماشائی نہیں بلکہ جس کے خدمت گزار ہوں. اے پروردگار وہ حکومت عطا کر ترزقنا بہا کرامت الدنیا والآخرہ، وہ حکومت جس کے توسط سے تو ہمیں دنیا و آخرت کا شرف و کرامت عطا فرما. ہم وہ حکومت چاہتے ہیں تیری بارگاہ سے. خوب اس یہ امام کا جملہ. امام عصر اپنے پیروکاروں کو زمانہ انتظار اور زمانہ غیبت میں فریضہ بتا رہے ہیں. کیا فریضہ ہے تمہارا زمانہ غیبت و انتظار میں؟ رغبت دولت کریمہ، حکومت کریمہ میں. وہ حکومت جس کے اندر اسلام و مسلمین عزت میں ہوں، جس کے اندر دشمن خدا ذلیل ہو. ایسی حکومت، ایسی حکومت کے اندر رغبت اور طاغوت حکومت، ظالم حکومت سے نفرت، یہ ہر امام کے فرائض میں سے ہے. امام زمانہ امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں. منشور دے دیا ہمیں. کیا منشور دیا؟ رغبت دولت کریمہ میں، نفرت دولت رذیلہ سے. نفرت، یہ نفرت پیدا کرنا امامت کے فرائض میں سے ہے. تبرہ، براعت، وہ ولایت ہے. براعت یعنی نفرت پیدا کرنا. تبرہ اسی چیز کا نام ہے. امام خمینی کو 15 سال لگے ایران کی ملت کو ناراض کرنے میں، ایرانی قوم کو ناراض کرنے میں، رنجش پیدا کرنے میں، ناراحت کرنے میں، نفرت ابھارنے میں 15 سال امام کو لگے. ایک رات لگی طاغوت کو گرانے میں، 15 سال لگے ملت کو ناراض کرنے میں. وہ ملت جو شہنشاہ سے راضی تھی، جو طاغوت سے راضی تھی، اس فقیہ نامدار ہو، اس رہبر کبیر کو 15 سال لگے فقط ملت کو ناراض کرنے میں، ناراحت کرنے میں. کیوں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں لوگ نہیں آئے؟ چونکہ ناراحت نہیں تھے یزید کے نظام سے، ناراض نہیں تھے.
نفرت نہیں تھی یزید سے ان کو. جن جن کو نفرت تھی وہ کربلا آ گیا. جو جو ناراحت تھا, رنجش تھی جس کے دل میں, وہ اپنی رنجش لے کر کربلا آ گیا. یہ رنجش عزیز من محبت کی طرح مقدس ہے. جس طرح اللہ کی محبت مقدس ہے, طاغوت سے نفرت مقدس ہے. جس طرح ولایت مقدس ہے, اس طرح سے براءت و تبرہ بھی مقدس ہے. وہ اپنی مقدس نفرت لے کر, وہ اپنی مقدس رنجش لے کر کربلا آ گئے. باقی کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ ان کو کوئی نفرت نہیں تھی, کوئی ناراضگی نہیں تھی, کوئی رنجش نہیں تھی ان کو. جناب سیدہ دو طبقوں سے ناراض تھیں, حکمرانوں سے اور قوم سے, ملت سے بھی ناراض تھیں. اور دونوں کے بارے میں نام لے کے فرمایا, دونوں کا نام لے کے فرمایا. پہلے حکمرانوں کو کہا کہ میں تم سے ناراض ہوں, پھر ملت کو فرمایا. توجہ فرمائیں جملے, چونکہ یہ خطبے کا حصہ بعد میں آنا تھا, میں پہلے عرض کر دیتا ہوں, شاید یہ عبارت موجود ہو. بالے جناب سیدہ جب مسجد میں حاضر ہوئیں, دو خطاب کیے, ایک عمومی ایک خصوصی. عمومی خطاب جو حکمرانوں کو بھی کیا اور عوام کو بھی کیا. خصوصی خطاب ایک حکمرانوں کو کیا جو عوام کو نہیں تھا, اور ایک خصوصی خطاب عوام کو کیا جو حکمرانوں کو نہیں تھا. توجہ فرمائیں, یہ خطاب کا جملہ اقتباس یہ وہ ہے جو لوگوں مسلمانوں کو کہا. جناب سیدہ کے الفاظ ہیں, ظاہر ہے یہ مسجد میں موجود لوگوں کے لیے نہیں تھے, یہ تمام ان لوگوں کی طرح جو لوگ بھی تھے اس مسجد میں بیٹھے ہوئے, جن کا تفکر یہ تھا, جن کی سوچ یہ تھی, ان کی مانند کوئی بھی مسلمان جہاں بھی رہتا ہو, جناب سیدہ نے اس کو خطاب کیا. کیا فرماتی ہیں؟ لا احد لی بقوم اسوأ محضرا منکم, تم سے برے لوگ میں نے دنیا میں نہیں دیکھے. یہ رنجش فاطمہ ہے. کوئی پیمانہ لے کر آؤ, سیدہ کی ناراضگی کو ناپنے کے لیے کہ کتنی ناراض تھی سیدہ اور کس کس سے ناراض تھی, اور بتا رہی ہیں کہ کس پر ناراض ہوں, کیوں ناراض ہوں. نہ ذاتی رنجش ہے, نہ پراپرٹی کے ہاتھ سے چلے جانے کا رنج ہے. آج ہم معمولی لوگوں کو دیکھتے ہیں, پلاٹ چھن جاتا ہے, گھر چھن جاتا ہے, گاڑی چھن جاتی ہے, کچھ عرصہ اتنا واویلا نہیں کرتے. ان کو کہتے بھی ہیں وہ رپورٹ درج کراؤ, کہتے ہیں کیا درج کرانی ہے, اور لے لیں گے. خوب جب ایک عام آدمی پراپرٹی ہاتھ سے چلی جائے اتنا رنجیدہ نہیں ہوتا, تو وہ معصومہ, وہ مخدرہ, وہ معظمہ, وہ مکرمہ, وہ جو حجت خدا ہے معصوم و غیر معصوم پر, اس کے دل میں درختوں کی اتنی رنجش پیدا ہوگی چلے جانے کی, ان کے دل میں پلاٹ کی اتنی رنجش پیدا ہوگی چلے جانے کی. نہ عزیز من, ماجرا کچھ اور تھا. ماجرا خود سیدہ بتا رہی ہیں, فرما رہی ہیں لا عہد لی بقوم, فرماتی ہیں کہ مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے تم سے زیادہ برے لوگ سنے ہوں یا دیکھے ہوں. یاد کر لو یہ جملے, لا عہد لی بقوم اسوأ محضرا منکم, تم سے زیادہ بری قوم, تم سے زیادہ غلط لوگ, تم سے زیادہ سو لوگ, اسوا لوگ مجھے یاد نہیں آتا. لا عہد لی, اصلاً میرے یاد میں نہیں ہے ایسی قوم. یعنی میں نے لا عہد لی, نہ قرآن میں اتنی بری قوم پڑھی ہے, نہ تاریخ میں اتنی بری قوم سنی ہے. ظاہر حضرت کا علم, جب سیدہ کہہ رہی ہوں لا عہد لی, مجھے یاد نہیں آتا کہ تم سے زیادہ برے لوگ میں نے دیکھے ہوں. خوب آپ کو معلوم ہے کہ جناب سیدہ کو پورا قرآن ازبر تھا. قرآن میں جتنی قوموں کا تذکرہ آیا جناب سیدہ کو معلوم تھا, اس میں بڑی بڑی بری قوموں کا ذکر آیا ہے. عاد و سمود کا ذکر آیا, بنی اسرائیل کا ذکر آیا, قوم نوح کا ذکر آیا, قوم لوط کا ذکر آیا, بہت بڑی بڑی قوموں کا, جو انبیاء کی قاتل قومیں تھیں ان کا ذکر آیا. وہ سب جناب سیدہ کے ذہن میں تھی, لیکن وہ ملت جو بیٹھی ہوئی تھی, جن کے سامنے جناب سیدہ یہ خطبہ بیان فرما رہی ہیں, ان کے بارے میں ان کو مخاطب کر کے فرماتی ہیں تم سے بری قوم مجھے یاد نہیں آتی. لا عہد لی بقوم اسوأ محضرا منکم,
ترکتم رسول اللہ جنازتن بین ایدینا، تم رسول کا جنازہ ہمارے ہاتھوں پہ چھوڑ کے چلے گئے. ترکتم رسول اللہ جنازتن بین ایدینا، تم رسول کا جنازہ ہمارے ہاتھوں میں چھوڑ کر چلے گئے. وَقَطَعْتُمْ أَمْرَكُمْ فِي مَا بَيْنَكُمْ، اور وہ جو عہد تھا تمہارا اسے توڑ دیا تم نے، عہد شکنی کی تم نے. یہ عہد نہیں تھا جو کچھ کیا تم نے، عہد توڑ دیا تم نے. فَلَمْ تُؤَمِّرُونَ، تم نے ہمیں امیر نہیں بنایا، ہمیں اپنا حاکم نہیں بنایا. وَلَمْ تَرَوْا لَنَا حَقَّنَا، اور اصلاً ہمارے حق کو تم نے قبول نہیں کیا. لَمْ تَرَوْا لَنَا حَقَّنَا، ہمارے لیے کسی حق کے قائل ہی نہیں ہوئے، تم بات تک نہیں کی تم نے. كَأَنَّكُمْ لَمْ تَعْلَمُوا مَا قَالَ يَوْمَ غَدِيرِ خُمْ، تم ایسے تھے کہ کچھ جانتے ہی نہیں کہ غدیر خم میں ہوا کیا تھا. تم ایسے بن گئے، یہ حالت تمہاری تم نے اپنی بنا لی کہ گویا تم جانتے ہی نہیں کہ غدیر خم میں کیا کہا گیا تھا. کأنکم لم تعلموا، گویا تمہاری یہ حالت تھی کہ جانتے ہی نہیں، تم تھے ہی نہیں وہاں پر. ما قال یوم غدیر خم واللہ لقد عقد له يومئذ الولا ليقطع منكم بذلك منها الرجاء. بی بی فرماتی ہے مجھے پتا تھا تمہارے دلوں میں کیا کینہ ہے، تمہاری کیوں یہ حالت ہے، اس لیے کہ غدیر خم میں میرے بابا نے علی کی ولایت کا اعلان کر کے تمہارے اقتدار کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا تھا. واللہ لقد عقد لہ، رسول اللہ نے علی کے لیے ولایت کا اعلان کیا. عقد لہ یومئذ الولا، یا ولایت کا اعلان کیا. لیقطع منکم بذلک منها الرجاء، تاکہ تمہاری اقتدار کی امیدوں پہ پانی پھیر دے. اس لیے آج تم ایسے بن کے بیٹھ گئے ہو جیسے غدیر میں تم تھے ہی نہیں. اور قرآن نے بھی یہی اعلان کیا، الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم. غدیر مایوسیوں کا دن ہے، ان لوگوں کی مایوسیوں کا دن ہے جنہوں نے پہلے سے اقتدار کے لیے منصوبے بنا رکھے تھے. ان کی مایوسی کا دن ہے غدیر. وَلَكِنَّكُمْ قَطَعْتُمُ الْأَسْبَابَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ نَبِيِّكُمْ، تم نے اپنے اور نبی کے درمیان جو تعلق تھا تم نے کاٹ دیا. واللہ حسیب بیننا وبینکم فی الدنیا والآخرہ، خدا ہمارے اور تمہارے درمیان آخرت کے دن فیصلہ کرے گا. حضرت فرماتی ہیں لا عہد لی بقوم اسوأ منکم، مجھے تم سے زیادہ بری قوم لگتی نہیں تاریخ میں کوئی گزری ہو. اس لیے کہ تمہیں کوئی احساس نہیں ہوا، ایک فیصلہ ہوا تمہارے سامنے، ولایت ترک کر دی گئی، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا، بالکل نارمل تھے تم، بالکل معمول کے تھے تم، جیسا ہوا ہی کچھ نہیں تمہارے اندر. اس لیے بہت بری قوم ہو تم. جناب سیدہ نے بہت کچھ کیا تاکہ قوم کے اندر یہ رنجش جو سیدہ کے دل میں تھی یہ منتقل ہو جائے قوم کے اندر بھی. اور وہ ذاتی رنجش نہیں تھی، وہ صرف افراد کی رنجش نہیں تھی. بی بی فرما رہی ہیں جو غدیر میں ہوا اس سے دوری کر لی تم نے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا. اس لیے بی بی کے دل میں رنجش تھی. عزیزان،
امامت کا ایک فریضہ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ رنجش پیدا کرنا ہے. جب تک لوگ طاغوت سے رنجور نہیں ہوتے، رنجش پیدا نہیں کرتے، ناراض نہیں ہوتے، نفرت نہیں کرتے، اس وقت تک کبھی بھی ولایت حاکم نہیں ہو سکتی. ائمہ موجود تھے، ائمہ اطہار، ائمہ اثنا عشر. کیوں ائمہ کے ہوتے ہوئے طاغوت حکومتوں میں رہے؟ اس لیے کہ عوام، مسلمان، مومنین ائمہ سے بھی محبت کرتے تھے، طاغوت سے نفرت نہیں کرتے تھے. رنجش نہیں تھی، ناراحت نہیں تھے. طاغوتوں کے تحت رہنا اپنے لیے کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے، آر نہیں سمجھتے تھے. سید الشہداء نے اس کو اپنے لیے ننگ و آر قرار دیا. انی لا اری الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا برما. ظالموں کے ساتھ رہنا، ظالمانہ نظام میں رہنا، امام فرماتے میں اپنے لیے ننگ و آر سمجھتا ہوں. یہ ننگ و آر ہے میرے لیے. کتنی سید الشہداء نے کوشش کی یزید کے خلاف نفرت عام ہو جائے، نہیں ہوئی. کہا ٹھیک ہے یزید غلط ہے، غلط ہے، اپنے گھر میں، ہم اپنے گھر میں ہیں، ہم اپنے کام کر رہے ہیں، وہ اپنا کام کر رہا ہے. یہ نفرت عمومی نہیں ہو سکی، یہ تبرہ عمومی نہیں ہو سکا. اس لیے جناب سیدہ ہر اس شخص سے ناراحت ہو گئیں جو نظام طاغوتیت سے ناراض نہیں تھا، اور آج تک ناراض جا رہی ہیں. عزیزان من، فاطمہ کی ناراضگی ختم نہیں ہوئی. بی بی آئیں، آ کر خطبہ دیا. سب سے پہلے فرمایا میں گواہی دیتی ہوں، شہادت دیتی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. میں گواہی دیتی ہوں خدا کی وحدانیت کی. اشارہ کیا تھا اسلام دین شہادت ہے، دین شہادت ہے، اور شہادت سے انسان دین میں داخل ہوتا ہے. شہادت ذریعہ ہے دین میں داخل ہونے کا. اگر انسان شہادت کے مقام تک آ سکے، شہادت کی منزل پر آ سکے. شہادت حاضر کرنے کو کہتے ہیں، شہود حضور کو کہتے ہیں، وجود. لیکن وہ وجود جو محسوس وجود ہو، جس وجود کو حس کیا جا سکے، دیکھا جا سکے. آپ شہادت دیتے ہیں اس شے کی جو آپ دکھا سکیں کسی کو، یہ شہادت ہے آپ کی. مجسم کر دینا، کسی چیز کو ایسا موجود کرنا، حاضر کرنا کہ مجسم ہو جائے، اس کو شہادت کہتے ہیں. اسی کو گواہی کہتے ہیں. 3 میدان شہادت کے ہیں. ایمان شہادت کے ذریعے سے آتا ہے، شہادت راہ خدا میں قتل ہونا، اور شہادت عدالت میں جا کر کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف جا کر شہادت دینا. یہ اہم 3 باب ہیں جہاں پر شہادت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی ہیں ابواب شہادت کے، لیکن مہم یہ 3 چیزیں ہیں. جناب سیدہ فرماتی ہے میں شہادت دیتی ہوں وحدانیت خدا کی، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. شہادت دیتی ہوں، نہ کہ اظہار کرتی ہوں. یہ نہیں فرمایا میں بولتی ہوں، میں کلام کرتی ہوں. میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل اسلام کو امت شہداء قرار دیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے آپ کو امت بنا دیا، امت وسط بنا دیا. کس لیے بنایا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاء، تاکہ تم گواہ بنو، شہداء بنو، تم امت شہداء بنو. وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم لوگوں پر شہداء بنو، رسول تم پر شہید بنے. مقصد مسلمان اس مقام شہادت تک پہنچنا ہے. امت جو مقام شہادت پر فائز ہو جائے. شہادت سے کیا مراد ہے؟ شہادت سے مراد یعنی امت اس طرح سے دین کو اپنائے، اس طرح دوسری قوموں کے درمیان مسلمان رہیں
کہ یہ امت ان مسلمانوں کے سامنے دین خدا کو مجسم طور پر لے آئے، توحید کو مجسم کر دے، امامت کو مجسم کر دے، رسالت و قیامت کو مجسم کر دے، عدالت کو مجسم کر دے۔ جب تک تم عدالت کو مجسم نہیں کر دیتے تم شہداء نہیں ہو، تم نے اپنا فریضہ انجام نہیں دیا۔ زبان سے کہہ دینا لا الہ الا اللہ، یہ شہادت وحدانیت نہیں ہے، یہ قول وحدانیت خدا ہے۔ اگر آپ نے کتاب پڑھ کے سمجھ لیا یا سمجھا لیا کلاس کے اندر وحدانیت خدا کا معنی کیا ہے، وحدت کس کو کہتے ہیں، وحدت کی دلیل یہ ہے، توحید پر یہ دلیلیں موجود ہیں، یہ سب پڑھا کر قبول کر کے بھی ابھی بھی آپ توحید کے شاہد نہیں بنے، اس لیے کہ آپ نے توحید و وحدانیت خدا کو مجسم نہیں کیا، قابل حس نہیں کیا، محسوس نہیں بنایا۔ اس طرح سے توحید کو نہیں لے کر آئے کہ دیکھنے والے سب دیکھ کر وہ پکار اٹھیں کہ یہ ملت توحید پرست ہے، یہ ملت خدا پرست ہے، یہ وہ قوم ہے جو وحدانیت خدا کی معتقد ہے۔ ایسی حالت تم نے اپنی نہیں بنائی، اس حالت میں آ جانا شہادت۔ توجہ فرمائیں، ابھی علماء نے بات کی ہے شہادت کو قولی، لفظی، قلبی، عملی، پتہ نہیں کتنی قسمیں، جتنی بن سکتی تھی اتنی بناتے گئے۔ کچھ کام ایسے ہیں آپ بناتے جائیں، کاٹتے جائیں، کٹتی جاتی ہے، آپ کپڑا پھاڑتے جائیں، جتنا پھٹتا ہے اتنا پھاڑتے جائیں، 100 قسمیں کر دیں کپڑے کی۔ کیوں کی ہے؟ درزی بھی کپڑا پھاڑتا ہے ضرورت کے تحت، اتنے ٹکڑے کرتا ہے جتنی ضرورت ہو۔ لیکن ایک آدمی ایسے بیکاری میں بیٹھا ہوا وقت پاس کر رہا ہے، یہ کھیلتے ہوئے کپڑا پھاڑ رہا ہے، یہ کتنے ٹکڑے کرتا ہے کپڑے کے؟ بے شمار۔ کیوں کرتا ہے؟ چونکہ ٹائم پاس کر رہا تھا۔ خوب اس طرح کتابوں کے اندر، مدرسوں کے اندر بھی یہ کام ہوتا ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے قسمیں بناتے رہتے ہیں، توحید کی قسمیں، اسلام کی قسمیں، فلاں کی قسمیں۔ کیوں بنا رہے ہو؟ ٹائم کیسے پاس کریں؟ قسمیں بنانے سے وقت زیادہ گزرتا ہے، پہلے قسمیں بناؤ، ان کو ادھر کرو، پھر ان قسموں کو بناؤ۔ رہبر معظم، ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمہ امام خامنئی دامت ظلہ العالی جب صدر تھے، رہبر بننے سے پہلے پریزیڈنٹ تھے امام کے زمانے میں، امام راحل زندہ تھے، یہ ایران کے صدر تھے۔ دوسری دفعہ جب صدر منتخب ہونے لگے تو قم کا دورہ کیا اور قم میں آ کر تقریر کی، اسی طرح شاید الیکشن کمپین کی تقریر تھی، اب مجھے درست یاد نہیں، لیکن ایسی موقع پر تھی۔ آ کر طلاب کے درمیان آ کر تقریر کی اور نصیحتیں کی طالب علموں کو، اور فرمایا کہ ساتھ ہی مثال دی، کہا میرا ایک طالب علمی کے زمانے کا دوست ہے، ابھی قم میں رہتا ہے، اور فرمایا کہ مجھے بڑے 20-30 سال بعد اس سے ملاقات ہوئی۔ رہبر نے فرمایا کہ ہم مبارزے میں مصروف تھے اور وہ ادھر حوضے میں بیٹھ کر پڑھ رہا تھا، پڑھا رہا تھا اور تحقیقات میں مشغول تھا۔ اب عرصے بعد خوب ہماری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں تحقیقات علمی انجام دے رہا ہوں۔ ہم نے پوچھا کیا تحقیقات علمی انجام دی ہیں؟ انہوں نے ایک بحث ہے علم اصول میں، علم اجمالی کی، اب عام مومنین کو اس کی خبر نہیں، طلبہ شاید جانتے ہیں، اساتذہ جانتے ہیں۔ علم اجمالی، علم اجمالی یعنی ایسا علم جس میں انسان کو کچھ پتہ ہو اور کچھ پتہ نہ ہو، اس قسم کے علم کو کہتے ہیں علم اجمالی، کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ میری ایک نماز چھوٹ گئی ہے، اب یہ نہیں پتہ کہ زور کی چھوٹی ہے یا عصر کی چھوٹی ہے، یا آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں نے کسی کا قرض دینا ہے، اب پتہ نہیں کس کا دینا ہے، اس دائیں پڑوسی کا دینا ہے یا بائیں پڑوسی کا۔ خوب اس طرح کی حالتیں ہوتی ہیں نا پیدا، آپ کہتے ہیں جی میں نے دعوت تو دے دی ہے، یہ نہیں معلوم کس کو دی ہے، ان کو دی ہے یا ان کو دی ہے، یا آپ کبھی کہتے ہیں جی وہ آپ کی امانت تھی، میں نے کسی کو دی تھی، پتہ نہیں زید کو دی تھی یا عمر کو دی تھی، یعنی یہ پتہ ہے دے دی، یہ نہیں پتہ کس کو دی۔ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں علم اجمالی۔ ایک ہے علم تفصیلی، علم تفصیلی یہ ہے کہ میں نے امانت دی تھی اور یہ بھی پتہ ہے فلاں کو دی تھی، یہ علم تفصیلی ہے، اور ایک ہے علم
اجمالی یعنی ایسا علم ہے جس میں جانتے بھی ہیں اور نہیں بھی جانتے. آپ کی دعوت کسی نے کی ہے لیکن آپ بھول گئے ہیں پتہ نہیں کس نے کی ہے, انہوں نے کی ہے یا انہوں نے کی ہے, بھول گئے ہیں آپ. اس طرح روزمرہ آپ کو یہ پیش آتا ہے کاروبار میں, کام کاج میں, دوستوں سے وعدے وعید کرتے ہوئے کہ کچھ کیا ہے لیکن یہ نہیں پتا کیا کیا میں نے. اس کو علم اجمالی کہتے ہیں. اس کی بڑی قسمیں ہیں. رہبر معظم فرماتے ہیں میں نے اپنے اس طالب علمی کے زمانے کے دوست سے پوچھا جو ابھی محقق بن چکا ہے مدرسے کے اندر, حوزے کے اندر, میں نے اس سے پوچھا بھائی آج کل کیا کر رہے ہو؟ کہا تحقیقات کر رہے ہیں ہم. تحقیقات کیا کر رہے ہو؟ کہا علم اجمالی کی تحقیقات کر رہے ہیں. کیا کیا؟ کہا کہ اس سے پہلے علم اجمالی کی 100 قسمیں تھیں, ہم نے بڑھا کے 250 کر دی ہیں. علم اجمالی کی 250 قسمیں کر دی ہیں. خوب یہ 250 قسمیں کس کام آئیں گی؟ آپ کے کسی کام آئیں گی؟ نہ. آپ کے مقلدین کے کام آئیں گی؟ نہ. کسی ایک کے بھی کام آنے والی نہیں ہے. عورتوں کے کام آئیں گی؟ نہ. مردوں کے کام آئیں گی؟ نہیں. طالب علموں کے کام, دنیا, قبر, آخرت, کسی چیز کے کام نہیں آتی. پھر کیوں بنائی ہیں اتنی قسمیں؟ چونکہ بنتی گئیں ہم بھی بناتے گئے, بنتی گئیں ہم بھی بناتے گئے. خوب یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے یہ کام ہوتا ہے کہ جتنی قسمیں بنتی گئیں بناتے گئے. توحید کی قسمیں بناتے جاؤ جتنی بنتی جاتی ہیں. مثلا توحید مشرقی, توحید مغربی, توحید علوی, توحید پائن, مثلا توحید جنوبی, توحید شمالی, بناتے جو بنتی جاتی ہیں توحید کی. شہادت کی اقسام, شہادت کی یہ قسم, شہادت کی قولی, شہادت عملی, شہادت قلبی, شہادت حسی, شہادت قدیمی, شہادت جدید, مثلا خوب شہادت لیلی, شہادت نہاری, بناتے جو جتنی بنتی ہیں اتنی بناتے جاؤ. لیکن شہادت ایک ہی قسم ہے. شہادت صرف ایک قسم ہے. کیا؟ کہ آپ کسی معنی کو, کسی حقیقت کو جو لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہے, لوگ جس سے ناشناساں ہیں, نا آشنا ہیں, لوگ جس حقیقت کو نہیں جانتے, محروم ہیں جس حقیقت سے, اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے اس طرح مجسم کرو کہ ان کو آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو جائے. اس کو شہادت کہتے ہیں. آپ خدا کی وحدانیت کی شہادت دو, چونکہ خدا نظر نہیں آتا, وحدانیت بھی نظر نہیں آتی. اب آپ کا کام ہے کہ آپ شہادت دو, یعنی توحید غیر محسوس کو توحید محسوس بنا دو. توحید کو اس طرح مجسم کرو اپنی زندگی میں, اپنے عمل میں, میدان عمل میں اس طرح مجسم کرو کہ دیکھنے والے کو آنکھوں سے توحید نظر آنا شروع ہو جائے. یہ شہادت توحید ہے. اس طرح سے توحید کو پیش کرو. تذکروں میں توحید رہے, یہ شہادت نہیں ہے, تذکرہ توحید ہے, علم توحید ہے, مفہوم توحید ہے, لفظ توحید ہے, معنی توحید ہے. حقیقت توحید شہادت طلب کرتی ہے. توحید کو شہادت کی ضرورت ہے. انسان شہادت توحید سے مومن ہوتا ہے. شہادت دو وحدانیت خدا پر. اس طرح سے عمل کرو, عمل میں لے آؤ, اپنا عمل اس طرح سے استوار کرو, بناؤ کہ آپ کا عمل دیکھ کر لوگوں کو اس کے عمل, آپ کے عمل کے اندر خدا کی وحدانیت نظر آ جائے کہ خدا ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے. بی بی فرماتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. میں گواہی دیتی ہوں. کیوں گواہی دیتی ہوں؟ بی بی کا آ جانا, دربار میں آ جانا, وحدانیت خدا پر گواہی ہے. اگرچہ سارے لوگ مسجد میں بیٹھے تھے, مسجد میں بیٹھے تھے, بی بی بھی مسجد میں آئیں, لیکن ان کا مسجد میں آنا کس لیے تھا؟ بی بی کا مسجد میں آنا کس کے لیے تھا؟ وہ کس کے دفاع کے لیے مسجد میں آئی, بی بی کس کے دفاع کے لیے مسجد میں آئیں؟ ان کا بھی ایک عمل تھا, سیدہ کا بھی ایک عمل تھا. سیدہ کا عمل نظام الہی کے لیے, نظام ولایت کے لیے,
حق الہی کے لیے تھا، اور جب حق الہی کے لیے ایک قدم اٹھایا جاتا ہے، وہ قدم بتا رہا ہے کہ قدم اٹھانے والا خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتا ہے، چونکہ خدائے وحدہ لا شریک کے حکم کے علاوہ کسی اور کی طرف اس کی رغبت نہیں ہے۔ یہ شہادت وحدانیت خدا ہے۔ لیکن جن کا عمل گواہی دیتا ہو ان کے کئی خدا ہیں، جن کا عمل گواہی دیتا ہو یہ تو بہت ساروں کو خدا مانتے ہیں، یہ تو بہت ساروں کو رب مانتے ہیں، جن کا عمل گواہی دیتا ہو۔ ہم اپنے اپنے عمل کو دیکھیں، اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہماری زندگیوں میں ہمارے خوف، ہماری امیدیں، ہمارے احساسات، ہمارے اقدامات، ہمارے رجحانات، آیا یہ سب کے سب گواہی دیتے ہیں خدائے وحدہ لا شریک کی؟ نہ عزیز من، ہم تو اتنا ڈرتے ہیں، اتنی چیزوں سے ڈرتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے تو ہزار خدا ہیں۔ ہم تو اتنی چیزوں کے پرواہ کرتے ہیں کہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے تو ہزار رب ہیں۔ ہمیں امیدیں کہاں سے ہیں؟ جتنی امیدیں ہیں عمل ہمارا گواہی دیتا ہے کہ ہمارے ہزار رب ہیں۔ اب توجہ فرمائیں، قرآن مجید میں نفاق کیا ہے، منافقت کیا ہے۔ منافقین آئے رسول اللہ کے پاس، آ کر کہتے ہیں سورہ منافقون میں، نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ غلط بات کر رہے تھے، یہ ٹھیک بات کر رہے تھے، صحیح بات کر رہے تھے؟ منافق آ کر کہہ رہے ہیں یا رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کا فرمانا ہے کہ اے رسول اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہو، لیکن یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب کیا جھوٹ بولا انہوں نے؟ یہ کہا کہ رسول اللہ کے سامنے آ کر کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ کذب ہے۔ ان المنافقین لکاذبون، منافق کاذب ہے، منافق جھوٹا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منافق کا عمل بتاتا ہے کہ وہ آپ کو رسول نہیں مانتا، یعنی اس کی زندگی، اس کا طرز، اس کا طور، اس کا طریقہ، اس کا انداز، اس کی سوچ بتاتی ہے کہ وہ آپ کو رسول نہیں مانتا۔ اس کی زندگی میں آپ کی رسالت پر ایمان مجسم نہیں ہے، اس لیے یہ جھوٹا ہے۔ جو زبان سے یہ کہنا کہ رسول رسول اللہ ہیں، یہ تو جھوٹ نہیں ہے، یہ تو دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے کہ رسول اللہ کو خاتم الرسول کو رسول کوئی کہے، اس سے بڑا سچ اور کیا ہوگا؟ لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ بھی جھوٹ ہے، کیونکہ اگر وہ یہ کہتے آ کر ہم کہہ رہے ہیں نقولو، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر کبھی یہ آیت نازل نہ ہوتی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ قول ٹھیک ہے ان کا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ جھوٹے ہیں، چونکہ یہ شہادت نہیں دے رہے، ان کی سوچ میں، ان کی زندگی میں، ان کے رویوں میں، ان کے چال چلن میں آپ کی رسالت کی کوئی گواہی نظر نہیں آتی۔ ان کے عمل اس طرح سے ہیں کہ یہ آپ کو رسول نہیں مانتے۔ گواہی دیتے ہیں ہم۔ توجہ فرمائیں، بات ذرا نازک ہوتی جا رہی ہے عزیزان۔ ہم گواہی دیتے ہیں، ابھی جھگڑا ہے نا شہادت ثالثہ کدھر رکھیں جا کر، علی ولی اللہ کہاں رکھیں، نماز میں رکھیں یا نہ رکھیں؟ دو گروہ بن گئے، ایک کہتا ہے پڑھیں، دوسرا کہتا ہے نہ پڑھیں۔ جو پڑھیں جو نہ پڑھیں، خیال رکھنا کہ کچھ لوگ جب اللہ کے سامنے آ کر رسول کی رسالت کی شہادت کی خبر دیتے ہیں، ادھر سے فرمان آتا ہے یہ منافق ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے رویے، ان کی زندگیاں، ان کے طرز عمل بتاتے ہیں کہ یہ گواہی نہیں دیتے۔ عزیزان من، اشہد ان علی ولی اللہ، یہ گواہی اس وقت خدا قبول کرے گا جب ہماری زندگیاں بھی ولایت علی کی گواہی دیتی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلندتر صلوات۔ کیا واقعاً ہماری حکومتیں
ہمارے نظام، ہمارے اقدامات یہ گواہی دیتے ہیں علی ولی خدا ہیں. اب نماز میں پڑھ یا نہ پڑھی تو بھی خطاب آئے گا، اذان میں کہے تو بھی خطاب آئے گا، کتاب میں پڑھے تو بھی خطاب آئے گا، تقریر کرے تو بھی خطاب آئے گا، منبر پہ بیٹھ کر علی ولی اللہ کہے تو بھی خطاب آئے گا، علی ولی اللہ کہنے کی فیس لے تو بھی خطاب آئے گا، مفت میں کہے تو بھی خطاب آئے گا، شعر میں ولایت پیش کرے تو بھی خطاب آئے گا، نثر میں ولایت کی بات کرے تو بھی خطاب آئے گا. ان المنافقین لکاذبون، اے علی اللہ جانتا ہے تم ولی ہو لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کتنے عرصے سے بغیر ولایت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنی مملکت میں ولایت کا نام نہیں لیتے. ڈرتے بھی نہیں، ہم جری بھی ہو گئے ہیں. ان المنافقین لکاذبون، منافق جھوٹے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہہ رہے کہ نشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ یعلم انک رسول اللہ، اللہ کو پتہ ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے. ولکن المنافقین لکاذبون، منافق جھوٹ بول رہا ہے. کیونکہ منافق شہادت کی بات کر رہا ہے، منافق شہادت کی بات کر رہا ہے. منافقت کی اس کی علامت یہ ہے کہ اس نے ولایت کو، رسالت کو محسوس نہیں کیا، اپنے رویے میں محسوس نہیں ہے. خوب جو رسول کی رسالت کی گواہی دیتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ اس کا بیٹھنا رسالت کے مطابق، اس کا اٹھنا رسالت کے مطابق، اس کا سوچنا رسالت کے مطابق، اس کا جاگنا رسالت کے مطابق، اس کا سونا رسالت کے مطابق، اس کی نماز رسالت کے مطابق، اس کا روزہ رسالت کے مطابق، اس کی معیشت رسالت کے مطابق، اس کا گھر رسالت کے مطابق، اس کی تعلیم رسالت کے مطابق. جس کی نہ تعلیم رسالت کے مطابق ہو، جس کی نہ معیشت رسالت کے مطابق ہو، جس کی نہ سیاست رسالت کے مطابق ہو، جس کی نہ حکومت رسالت کے مطابق ہو، اور یہ پھر آ کر بار بار ڈیٹھ بن کر کہے کہ نشہد انک رسول اللہ، ایسے ڈیٹھ کو خدا جواب دیتا ہے کہ اللہ جانتا ہے تو اللہ کا رسول ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ، ان کی کوئی چیز رسالت کے مطابق نہیں. کیا مطابق رسالت ہے؟ کیا مطابق ولایت ہے؟ منافق کیا کرتا تھا؟ آ کر گواہی دے رہا ہے شہادت، نہ شہدو، شہادت ثانیہ. اس وقت شہادت ثانیہ کا جھگڑا تھا، ابھی شہادت ثالثہ کا جھگڑا ہے. اللہ نے بتا دیا شہادت دے کر بھی تو نجات نہیں پا سکتا، چونکہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا جب تک تیری زندگیوں میں رسالت نظر نہیں آتی. کتنے لوگ تھے جن کی زندگیوں میں رسالت نظر آتی تھی؟ کتنے لوگ تھے؟ کتنے لوگ تھے جن کی زندگیوں میں رسالت نظر آتی تھی؟ نظام رسالت نظر آتا تھا، تعلیم رسول نظر آتی تھی، فرامین رسول نظر آتے تھے، وحی خدا نظر آتی تھی جن کی زندگیوں میں، جن کے افکار میں، جن کی سوچوں میں، جن کی باتوں میں، جن کے رویوں میں. آج ولایت کہاں کا نظر آتی ہے؟ ولایت فروشی سے انسان ولایت کا قائل نہیں ہو جاتا. یہود رسالت فروشی کرتے تھے، رسول بیچتے تھے، رسالت بیچتے تھے، کتابیں بیچتے تھے، آیات خدا بیچتے تھے. قرآن نے ان کو تنبیہ کی، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتیں مت بیچو، ثمن قلیل میں مت بیچو. آیت فروشی و دین فروشی نہ کرو، کتاب فروشی و رسول فروشی نہ کرو. عزیزان من، ولایت فروشی اور ہے، شہادت ولایت اور ہے. شہادت چاہیے، ولایت کی شہادت چاہیے. دو آ کر شہادت، شہادت کا میدان تمہاری زندگیاں ہیں، تمہارا نظام ہے. لو تعلیم علوی لو، تعلیم ولوی لو، سیاست علوی لو، حکومت علوی لو، نظام علوی لو، معیشت علوی لو، عدالت علوی لو.
اس وقت آپ نہیں بلکہ خدا کہے گا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اس وقت خدا کہے گا تم شہداء ہو. لیکن اگر یہ نظام علوی و نظام ولوی ولایت کا نظام نافذ کیے بغیر اپنائے بغیر ہم پکار کے کہیں اشہد ان علی ولی اللہ, وہ ذات جواب دے گی ان المنافقین لکاذبون. لیکن یہ نفرت پہلے پیدا ہونا ضروری ہے, رنجش پیدا ہونا ضروری ہے, طاغوت سے رنجش پیدا ہونا ضروری ہے. سنت فاطمہ و سیرت فاطمہ عزیزان یہ میراث فاطمہ ہے. طاغوت سے نفرت یہ راہ حضرت فاطمہ ہے. نہیں پیدا کر سکے, ناراض گئی اس دنیا سے. آئی مسجد کے اندر آ کر حکم دیا اشہد اللہ الہ الا, میں گواہی دیتی ہوں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, یعنی یہ بتا رہی تھی کہ کون آپ, ایک تمہارا عمل ہے ایک میرا عمل ہے, بتاؤ کس کا عمل گواہی دے رہا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے. عزیزان من جہاں بھی جاتے ہو پہلے غور کرو, دیکھو کس کا عمل کیا گواہی دے رہا ہے. صبح و شام میرا اور تیرا عمل کچھ نہ کچھ گواہی دے رہا ہے, کچھ نہ کچھ بتا رہا ہے کون رب ہے, کون الہ ہے, کون معبود ہے. بی بی کا عمل گواہی دے رہا ہے خدا وحدہ لا شریک ہے. مسلمان امت شہداء ہیں, امت و امت شہداء. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تمہیں شہداء بننا ہے عزیز من. ہم سمجھتے ہیں قرآن خالی مردوں کے اوپر پڑھ کے اور اس کا ہدیہ ساری نسلوں کو کر کے ہم نے حق قرآن ادا کر دیا ہے. قرآن پرنٹ کروا کے چھپوا کے ایصال ثواب لکھ کے فاتحہ پڑھوا کے ہم نے قرآن پر عمل کر دیا ہے. ہمیں امت شہداء بننا ہے. آج مسلمان گواہ ہے, کس چیز پر گواہ ہے؟ مسلمان کا عمل ذلت پہ گواہی دے رہا ہے, رسوائی پہ گواہی دے رہا ہے, غلامی پہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کا غلام نہیں, اللہ کا عبد نہیں, غیر اللہ کا عبد ہے. پاکستان کا نظام گواہی دے رہا ہے, ہماری یہ زندگی اس مملکت کے اندر گواہی دے رہی ہے. خدا ہماری گواہیوں کو دیکھ رہا ہے, ہماری شہادتوں کو دیکھ رہا ہے کہ تم نے مجسم کیا کیا ہوا ہے, محسوس کیا بنایا ہوا ہے, قابل لمس کس کو بنایا ہوا ہے. خوب کوئی بھی آئے باہر سے پاکستان میں آ کر دیکھے کہ ہم نے کس چیز کو قابل لمس بنایا ہوا ہے. یہی ہماری گواہی ہے, یہی ہماری شہادت ہے. ہماری شہادت میں, ہمارے عمل میں ہر چیز کی شہادت ہے سوائے وحدانیت خداوند تبارک و تعالیٰ کی. اللہ کو واحد ماننا, توحید کو مجسم کرنا, گواہی خدا, گواہی وحدانیت خدا یعنی لا کو مجسم کرو, انکار کو مجسم کرو. جناب سیدہ کی یہ رنجش, یہ عملی رنجش, یہ ناراض ہونا, یہ ناراحت ہونا, یہ اظہار کرنا کہ میں تم سب سے ناراض ہوں, یہ لا ہے, یہ کلمہ طیبہ کی تفسیر ہے فاطمہ زہرا. لا مجسم ہو کر جناب سیدہ کی شکل میں لا مجسم ہو گیا ہے. کلمہ کا پہلا, کلمہ طیبہ کا پہلا لفظ لا ہے. لا اگر لفظی شکل میں آئے ایسے ہے جیسے آپ لکھتے ہیں لام اور الف بن جاتا ہے, لیکن یہ لا اگر گواہی بن جائے, عملی گواہی بن جائے, شہادت بن جائے, عمل بن جائے, مجسم ہو جائے, سیرت زہرا بن جاتا ہے. اس کو لا کہتے ہیں.
یہ لا کہنا مشکل ہے، مسلمان کے لیے لا کہنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ توجہ کریں، علی و فاطمہ دو ہستیاں ہیں جنہوں نے لا کہا، کیونکہ لا کہنا قیمت مانگتا ہے، لا کہنا قربانی مانگتا ہے۔ لا کہنا قیمت مانگتا ہے، قربانی مانگتا ہے۔ ابن ابی الحدید ایک سنی عالم ہے، معتزلی عالم، بڑے جید عالم ہیں، جنہوں نے سب سے قدیمی نہج البلاغہ کی تفسیر شرح لکھی ہے، معروف ہے ابن ابی الحدید کی تفسیر نہج البلاغہ۔ اس میں وہ ایک مطلب نقل کرتے ہیں کہ کربلا میں بنو امیہ نے انتقام لیا مقتول کا، ان کشتے شدگان کا جو امیر المومنین کے ہاتھوں سے قتل ہوئے تھے۔ ابن ابی الحدید نے لکھا ہے کہ جو بھی قتل ہوا قریش کا و بنو امیہ کا، اس سب کا انتقام علی کی اولاد سے لیا گیا، خواہ وہ علی کے ہاتھ سے قتل نہ بھی ہوا ہو، اس کا بھی انتقام اولاد علی سے لیا گیا۔ کیوں؟ چونکہ علی علیہ السلام نے خود بھی فرمایا کہ جب خلیفہ سوم قتل ہوئے تو ان کے قتل کے بعد مطالبہ علی علیہ السلام سے کیا گیا کہ آپ مجرم آپ کے پاس ہیں، یہ قاتل آپ کے پاس ہیں، آپ ہمیں دیں۔ تحریکیں چلیں، شام میں دمشق میں جھنڈا بنا خلیفہ کی خون آلود قمیض کا، کرتے کا، اور اس کو پرچم بنا کر، جھنڈا بنا کر جلوس نکالے گئے، اور علی علیہ السلام کے خلاف یہ اقدام شروع ہوا۔ امیر المومنین نے خطبہ دیا، جنگ جمل، اصحاب جمل بھی یہی کام کر رہے تھے کہ آپ جواب دیں، خلیفہ سوم کے قتل کا آپ جواب دیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ عجب کہ مجھ سے ایک ایسے خون کا خون بہا مانگتے ہیں، مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں، مجھ سے خون کا خون بہا مانگتے ہیں، یطالبونی دمن ہم سفکوہ، جو خون خود بہایا ہے اس کا مطالبہ بھی مجھ سے کرتے ہیں، جس جرم کے خود ذمہ دار ہیں اس کا مطالبہ مجھ سے کرتے ہیں۔ یعنی وہ جو علی نے نہیں کیا کام، اس کا بھی کہتے تھے قربانی آپ نے دینی ہے، جواب آپ نے دینا ہے۔ کیوں آپ نے جواب دینا ہے؟ اسی لا کی وجہ سے، اسی انکار کی وجہ سے۔ لا جو بھی کہے گا قیمت ادا کرے گا، قربانی دینا پڑے گی اس کو۔ بتوں کو لا کہے گا، آگ میں جانا پڑے گا، نمرود کی آگ میں جانا پڑے گا۔ فرعون کو لا کہے گا، اسے ظلم و ستم کا نشانہ بنانا پڑے گا۔ شرک کو لا کہے گا، اسے طائف میں پتھر کھانے پڑیں گے، اسے مکہ میں اذیت کی جائے گی۔ طاغوتی نظام کو لا کہے گا، اس کی اولاد سے آخر تک انتقام لیا جائے گا۔ مرداباد مرداباد امریکہ مرداباد، مرداباد مرداباد امریکہ مرداباد، مرداباد مرداباد اسرائیل مرداباد، مرداباد مرداباد اسرائیل مرداباد، باپ بیٹا دونوں سلیم، امریکہ اور اسرائیل، ٹکر کا نعرہ یاد ہے، امریکہ مرداباد ہے، خمینی کا ارشاد ہے، امریکہ مرداباد ہے، ہمنائی کا اعلان ہے، امریکہ مرداباد ہے، امریکہ کی بربادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، اسرائیل کی نابودی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، حزب فقط حزب الہی، رہبر فقط خامنہ ای، ہمنائی کے اعلان پر جان بھی قربان ہے، ہمنائی کے اعلان پر جان بھی قربان ہے، رہبر تیرا ایک اشارہ
آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نظام ولایت کتنی بڑی قربانیاں دے رہا ہے، اور اس سے قربانیاں مانگ رہے ہیں کس چیز کی؟ لا کی، جو امام خمینی نے فرمایا تھا لا شرقیہ ولا غربیہ، لا شرقیہ ولا غربیہ، یہ گواہی ہے، یہ قربانی مانگتا ہے، یہ لا قربانی مانگتا ہے۔ نہ شرقی نظام، نہ غربی نظام، نہ کمیونزم، نہ امپیریلزم، نہ امریکہ کے غلام، نہ کسی اور طاقت کے غلام، بلکہ اگر نظام ہے وہ فقط خدا کا الہی و ولائی نظام ہے۔ اس کی قیمت ہے وہ قیمت جو 35 سال سے ادا ہو رہی ہے۔ آج ہر عمل، ہر ایک کا عمل شہادت ہے، ہر ایک کا عمل شہادت ہے۔ ہم پاکستان میں جو کچھ کر رہے ہیں یہ پاکستانی قوم کی شہادت ہے، یہ گواہی ہے ہماری۔ جو عمل بھی کر رہے ہو یہ گواہی ہے آپ کی۔ آج اگر پاکستانی حکمران جاتے ہیں امریکہ کے دروازے پر جا کر جھک جاتے ہیں، غلامی کرتے ہیں، یہ گواہی ہے ان کی، یہ شہادت ہے ان کی۔ یہ شہادت دے رہے ہیں کہ امریکہ رب ہے ہمارا، یہ شہادت دے رہے ہیں کہ مغرب رب ہے ہمارا، یہ شہادت دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ یہ خدا ہے ہمارا، یہ ارباب ہیں ہمارے۔ جو کچھ ہمارے عمل میں مجسم ہے، ملت پاکستان اس وقت جو کچھ کر رہی ہے یہ گواہی دے رہی ہے، شہادت دے رہی ہے۔ تشیع جو کچھ کر رہا ہے شہادت دے رہا ہے، جو کچھ آپ کے عمل میں مجسم ہے یہ آپ کی شہادت ہے۔ آپ آئیں زبان سے آ کر کہیں علی ولی اللہ، اور آ کر حق کے حکومت طاغوت کو دیں، وہ طاغوت کو چنیں۔ جو کر رہے ہیں وہ شہادت ہے، نہ جو کہہ رہے ہیں یہ شہادت ہے۔ جو کر رہے ہو وہ شہادت ہے، نہ جو کہہ رہے ہو وہ شہادت نہیں ہے، وہ قبول نہیں ہے۔ جو کر رہے ہو وہ شہادت ہے۔ اس وقت پاکستانی قوم کے اندر رہنے والے لوگ، شیعہ و سنی، سب اپنے عمل سے شہادت دے رہے ہیں۔ اگر فرقہ واریت کر رہے ہیں عمل میں، یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم فرقہ باز و فرقہ پرست ہیں۔ وحدت کی شہادت نہیں دے رہے، چونکہ عمل سے وحدت کی طرف حرکت نہیں کر رہے، نظام خدا کی طرف حرکت نہیں کر رہے، طاغوتی نظام کی طرف، مغرب نوازی کی طرف، مغرب پرستی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ گواہی دے رہے ہو آپ کا عمل آپ کی گواہی ہے۔ شہادت کسی حقیقت کو مجسم کرو اتنا کہ دوسروں کو محسوس ہو جائے، نظر آ جائے، یہ گواہی ہے آپ کی۔ ہر ایک کا عمل، سیاسیوں کا عمل، مذہبیوں کا عمل، علماء کا عمل، عوام کا عمل، جوانوں کا عمل، خواتین کا عمل، یہ گواہی ہے۔ جو کچھ جو کر رہا ہے گواہی دے رہا ہے، یہ گواہی لکھی جا رہی ہے۔ باقی اقوال ہیں، باقی باتیں ہیں، باقی جھوٹ ہے، باقی کذب ہے، سچائی صرف اس گواہی کے اندر ہے۔ اب اگر ہم نے زبان بدل لی، گواہی کسی اور چیز کی دے رہے ہیں، زبان سے کچھ اور کہا، خدا نے کہا کہ ان اللہ لا یستحیی، خدا شرمیلا نہیں ہے، خدا کو شرم نہیں آتی۔ چونکہ رسول اللہ بعض اوقات آتے تھے، یہ عرب بدو، آراب، دیہاتی، آ کر الٹی سیدھی باتیں کرتے، رسول اللہ مروت میں انہیں کچھ بھی نہ کہتے تھے، شرم سے کچھ بھی نہیں کہتے کہ اب میں کیا کہوں اس کو، اس جاہل و نادان کو کیا کہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کیا، فرمایا کہ یہ رسول کو شرم آ جاتی ہے، اللہ کو شرم نہیں آتی۔ ان اللہ لا یستحیی، خدا رسوا کر دے گا تمہیں، باز آ جاؤ، خدا رسوا کر دے گا تمہیں۔ اگر ان حرکتوں سے باز نہ آئے اللہ رسوا کر دے گا تمہیں، نہ کرو یہ کام۔ عزیزان، شہادت ہی مطلوب ہے اصل میں، شہادت ثالثہ ہی پاکستان کی نجات کا ذریعہ ہے، لیکن نہ شہادت ثالثہ جھگڑا بنا کر کہ نماز میں پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ شہادت ثالثہ پوری ملت کی، علماء کی، ممبریوں کی، سب مل کر شہادت ثالثہ یعنی نظام ولایت اس ملت کے عمل میں آ جائے۔ قرآن اس کو شہادت ثالثہ کہتا ہے۔ یہی شہادت چاہیے آج، اسی کی کمی ہے، اسی کو لاؤ، پروئے کار لاؤ، اٹھو،
اس وقت ہے شہادت ثالثہ کا. اس وقت آپ دیکھیں ہر چیز میدان میں آئی ہوئی ہے. ہمارا عمل گواہی دے رہا ہے. اگر آپ کے عمل سے جمہوریت ٹپک رہی ہے، آپ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ امامی نہیں جمہوری ہیں. اگر آپ کے عمل سے آمریت لگ رہی ہے، آپ کا عمل گواہی دے رہا ہے آپ امامی نہیں بلکہ آمری ہیں. اگر آپ کے عمل سے خلافت ٹپک رہی ہے، آپ کا عمل گواہی دے رہا ہے کہ آپ امامی نہیں بلکہ خلافتی ہیں. امامیہ اس وقت ہوں گے کہ جب آج آپ کا عمل، جب سارے سسٹم میدان میں آ گئے، اس وقت ایک قوم اس ملک میں رہ رہی ہے جس کا عمل امامت کی گواہی نہیں دے رہا، شہادت نہیں دے رہا. یہی شہادت ثالثہ چاہیے آج. یہ وقت ہے شہادت ثالثہ کا. لیکن شہادت ثالثہ اس وقت ہوتی ہے جب پہلے شہادت اولا ادا ہو جائے. چونکہ ولایت علی اللہ کا نظام ہے. جب خدا کی وحدانیت ہمارے عمل میں آ جائے گی، گواہی دیں گے، اس وقت ولایت کی گواہی کے قابل بن سکیں گے. ابھی تو توحید کی شہادت نہیں دے سکے ہم. ابھی تو ربوبیت خدا کی شہادت نہیں دے سکے ہم. ابھی تو رسالت رسول اللہ کی گواہی نہیں دے سکے ہم. ہماری زندگیوں میں، ہمارے اجتماع میں کون سی چیز رسول اللہ سے ہے؟ کوئی ہے تو بتا دیں. آپ کی سیاست رسول اللہ سے ہے، آپ کی عدالت رسول اللہ سے ہے، آپ کا تعلیمی نظام رسول اللہ سے ہے، آپ کی مارکیٹ رسول اللہ سے ہے، آپ کا کاروبار رسول اللہ سے ہے، آپ کا گھریلو ماحول رسول اللہ سے ہے، آپ کی تہذیب رسول اللہ سے ہے، آپ کا کلچر رسول اللہ سے ہے. کون سی چیز رسول اللہ سے ہے؟ جب کوئی چیز رسول اللہ کی نہیں ہے، صرف زبانوں پر ذکر مدینہ ہے، صرف زبانوں سے کہہ رہے ہیں، زبانوں سے مچلے ہوئے سونا آ گیا، سونا آ گیا. بس سونا آ کے دیکھے کیا کر رہے ہیں، دیکھے آ کے کیا کر رہے ہیں. المیہ ہے عزیزان من. آج ضرورت ہے درد فاطمہ زندہ کرے قوم کے اندر، رنج فاطمہ قوم کے اندر زندہ ہو. گواہی کی ضرورت ہے، شہادت کی ضرورت ہے، شہادت وحدانیت خدا کی ضرورت ہے، شہادت رسالت و شہادت ولایت کی ضرورت ہے. بچہ بچہ قوم کا، فرد فرد قوم کا، زن و مرد قوم کے، ہر پاکستانی شہادت دے. وحدانیت سے ولایت تک راہ نجات اس کے اندر ہے. سیرت فاطمیہ سے یہ کام ہو سکتا ہے، انقلاب فاطمی سے یہ کام ہو سکتا ہے، حماسہ فاطمیہ سے یہ کام ہو سکتا ہے. اس وقت کسی کے اندر جرأت نہیں تھی شہادت کی، فقط بی بی میدان میں اتری اور پھر باہری قیمت ادا کی. بی بی نے بہت باہری قیمت ادا کی. خدا نے اسی لیے فاطمہ کو کہا کوثر ہے. توجہ فرمائیں، اس آیت میں رسول اللہ کو کہتے تھے رسول آبتار ہیں، معاذ اللہ، بے اولاد ہیں، بے نسل ہیں. اللہ کا فرمانا ہوا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اے رسول، ہم نے آپ کو کوثر دی ہے. اب جب کہ کوثر آ گئی ہے تو اب آپ دو کام کرنے ہیں، ایک بندگی خدا اور ایک نہر و قربانی. قربانی کس کی؟ اس لیے کہ کوثر یعنی ایسا منبع نسل دیا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. کوثر کی نسل قربانی دے گی. ظالم جتنی قربانیاں لیں گے نسل کوثر سے، نسل کوثر کو ختم نہیں کر سکتے. اس لیے خدا نے کوثر بنایا ہے، چونکہ اس کو قربانیاں بہت دینی ہیں. فصل لربک وانحر. اب قربانی دے. صاحب کوثر بنا ہے، بس قربانی دے. فاطمہ جیسی بیٹی دی ہے، بس قربانی دے. اس لیے جتنی اولاد فاطمہ تھی وہ راہ خدا میں قربان ہو گئی. اور پہلی قربانی خود جناب سیدہ نے دی، خود قربانی بنی، اپنی شہادت کی گواہ خود بنی. شہادت دی
وحدانیت خدا کی، اپنی زندگی و وجود سے بھی، اپنے عمل سے بھی، اپنی موت سے بھی شہادت دی، گواہی دی۔ لسان فاطمہ سے بھی وحدہ لا شریک تھا، عمل فاطمہ بھی کہہ رہا تھا وحدہ لا شریک وہ ذات ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ زبان بی بی بھی ادا کر رہی تھی، عمل بھی بی بی کا، اور موت بھی جناب سیدہ کی وحدہ لا شریک کہہ رہی تھی، گواہی دے رہی تھی۔ اور وصیت بھی شہادت تھی، گواہی تھی، وصیت بھی ایسی کی کہ گواہی تھی۔ اسی خطبے کا ایک حصہ ہے، آگے چل کر بی بی اثناء خطبہ میں ان لوگوں کو خطاب کر کے فرماتی ہے کہ انا فاطمہ، اے لوگوں مجھے پہچانتے ہو، میں فاطمہ ہوں۔ خطبے کے دوران فرماتی ہیں اے لوگوں پہچانتے ہو میں کون ہوں، میں فاطمہ ہوں۔ بی بی فرماتی ہیں میں اسی رسول کی بیٹی ہوں جس کی رسالت کی گواہی دے کے مسلمان ہوئے ہو۔ انا ابنت محمد، وہی جس محمد کا جنازہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، میں اسی کی بیٹی ہوں۔ کس درد کے ساتھ یہ جملے بیان کر رہی تھی ان کے سامنے، کس سوگ کے ساتھ، کس رنجش کے ساتھ یہ جملے بیان کر فرما رہی تھی۔ ہر طبقے کو خطاب کیا۔ بی بی نے رخ کیا انصار کی طرف جو مسجد میں موجود تھے، اور انہیں فرمانے لگی اے انصار، میرے بابا کے ناصرین، میرے بابا کے مددکاروں، میں اسی محمد کی بیٹی ہوں، دیکھتے نہیں ہو میری میراث لٹ رہی ہے۔ بہت دردناک جملہ، بہت دردناک جملہ بی بی نے بیان فرمایا۔ فرماتی ہیں کہ اللہ ترا، کیا نہیں دیکھتے، کیا نہیں دیکھتے لأغلب ارثو، میری میراث میں مغلوب ہو گئی ہوں یہاں پر، کیا نہیں دیکھتے میری بات سنی نہیں جا رہی یہاں پر؟ تم کھڑے دیکھ رہے ہو، تم کھڑے دیکھ رہے ہو۔ جب دربار سے واپس آئی، جب مسجد سے واپس آئی، گھر میں روتی ہوئی، سسکتی ہوئی، بلکتی ہوئی آئی، اور آ کر علی علیہ السلام سے فرماتی ہیں اے علی، اے علی، اب وہی علی ہو کہ کل کو رسول اللہ کی طرف اگر کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھتا تھا، علی شیر کی طرح تلوار کھینچ کر میدان میں آ جاتے تھے۔ اے علی، آج آپ گھر میں موجود ہیں، مسجد میں مجھ سے گواہ مانگے جا رہے ہیں۔ کس قدر شکستہ دل تھی، کس قدر شکستہ دل تھی۔ خدا رحمت کرے علامہ اقبال کو، کس قدر عظیم خراج عقیدت فاطمہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اقبال بہت بہت معتقد جناب سیدہ کے شعر اقبال کے یہاں لکھے ہوئے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں کہ رشتہ آئین خدا زنجیر پاست۔ اللہ کا آئین دین مانے بن رہا ہے اقبال کی راہ میں، پاس فرمان جناب مصطفیٰ، جناب مصطفیٰ کا فرمان مجھے روک رہا ہے، ورنہ اقبال کا دل کیا کرتا ہے، ورنہ گرد تربتش گردی دومی، سجدہ برخا کے اوپاشی دومی، ورنہ اقبال کا کیا کام ہوتا، میں ساری زندگی فاطمہ کی قبر کا طواف کرتا رہتا ہوں، میں ساری زندگی تربت فاطمہ پر میں سجدے کرتا رہتا ہوں، کہ آئین خدا مجھے روک رہا ہے، فرمان مصطفیٰ روک رہا ہے، ورنہ اقبال کا ایک ہی کام ہوتا، فاطمہ کی تربت کا طواف کرنا اور فاطمہ کی تربت پہ سجدے کرنا، اور اسی طرح جان دے دیتا۔ کیوں جان دے دیتا؟ کیوں جان دے دیتا؟ اس لیے اقبال جانتے ہیں مقام جناب فاطمہ۔ اقبال اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ وہ نفس، وہ وجود جو خدا قربانی کے لیے قبول کرتا ہے، عزیز من اسی کو قبول کرتا ہے جو خدا کو بہت عزیز ہوتا ہے،
اسی کو خدا قبول کرتا ہے۔ اقبال کا فرمانا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو اپنے جسم کو، تو اپنے وجود کو بچا بچا کے نہ رکھ، اسے راہ خدا میں پیش کر دے۔ اگر یہ ٹوٹ گیا تو بنانے والے کی نگاہ میں زیادہ عزیز ہو جاتا ہے۔ عزیزان من، اگر یہ شکستہ وجود اللہ کی بارگاہ میں عزیز ہے تو وہ جس کا جسم بھی شکستہ ہے، جس کا پہلو بھی شکستہ ہے، جس کا دل بھی شکستہ ہے، جس کا جگر بھی شکستہ ہے، جس کا سراپا وجود شکستہ ہے، اللہ کا فرمانا ہے مجھے یہ سب سے زیادہ عزیز ہے، میری رضا اس کی رضا میں ہے، میری رضا اس کی رضا میں ہے۔ فاطمہ سے زیادہ شکستہ کون ہوگا؟ اے علی، میرا دل توڑ دیا، میرا جگر اس امت نے توڑ دیا، اتنی دل شکستہ ہو گئی، اس قدر روتی رہی، اس قدر بلک بلک کے فریاد کرتی رہی۔ عزیزان من، آج 3 جمادی الثانی ہے، 3 جمادی الثانی، آج روز شہادت فاطمہ ہے، آج روز فاطمیہ ہے، آج مصیبت کا دن ہے، آج مصیبت عظمیٰ ہے، آج شہادت فاطمہ، آج شہادت زہرا، آج علی کی تنہائی کا دن ہے، آج علی کی غموں کی غم گسار، علی کو تنہا کے چھوڑ کے، آج زینب کی یتیمی کا دن ہے، آج حسن کی یتیمی کا دن ہے، آج حسین کی یتیمی کا دن ہے، آج 3 جمادی الثانی، آج 3 جمادی الثانی، آج مدینے میں کوہرام، آج مدینے میں واویلا، آج مدینے کا کیا عالم ہے، آج علی کے گھر کا کیا منظر ہے، آج فاطمہ دنیا سے چلی گئی، رنجور فاطمہ، ناراض فاطمہ، شکستہ دل فاطمہ، شکستہ جگر فاطمہ، شکستہ پہلو فاطمہ، آج سارے رنجوں سے نجات پا کر، سارے دکھوں سے نجات پا کر آج روانہ ہو گئی، آج علی تنہا ہو گئے، آج علی تنہا ہو گئے۔ فاطمہ کا ایک دکھ یہ تھا کہ علی تنہا ہے۔ جب علی مدینہ میں باہر جاتے، واپس گھر میں آتے، علی کی پریشانیوں کو دیکھ کر بی بی آگے بڑھتی، وہ جو خود دل شکستہ تھی، وہ جو خود بڑی رنج دیدہ تھی، وہ پہلو شکستہ خود آگے بڑھتی اور آ کر مولا علی سے کہتی، علی میں دیکھتی ہوں آپ پریشان ہیں، مجھے لگتا ہے لوگ بڑا ستاتے ہیں۔ علی، میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، لوگ آپ کو سلام نہیں کہتے۔ علی رو کے فرماتے ہیں، اے نبی زادی، اے کاش ایسے ہوتا، لوگ مجھے سلام نہ کرتے، میں سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا جواب نہیں دیتے، میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ علی سے کیا خطا ہو گئی کہ لوگ علی کے سلام کا جواب نہیں دیتے؟ لیکن علی کو پرواہ نہیں تھی، لوگوں کے رویے کی پرواہ نہیں تھی، چونکہ گھر میں آتے فاطمہ موجود ہوتی، رنج دیدہ فاطمہ۔ علی جب فاطمہ کو دیکھتے رنج بھول جاتے، علی جب فاطمہ کو دیکھتے رنج بھول جاتے، لیکن عزادارو، جب 3 جمادی الثانی آ گیا، علی تنہا ہو گئے، زینب یتیم ہو گئی، حسنین یتیم ہو گئے، علی کے در میں علی وصیت پر عمل کر رہے ہیں۔ فاطمہ کی وصیت ہے، علی میرے کفن میں کسی کو آنے نہ دینا، میرے غسل میں کسی کو آنے نہ دینا، میرے جنازے میں کسی کو آنے نہ دینا۔ علی تنہا غسل دے رہے ہیں، جناب اسماء زوجہ رسول اللہ مدد کر رہی ہیں، پانی دے رہی ہیں، امیر المومنین جسد اطہر زہرا کو غسل دے رہے ہیں۔ عزادارو، فاطمہ زہرا کے سوگوارو،
فاطمہ زہرا کے عزاداروں دیکھو علی پہ کیا گزری ہے. غسل دیتے ہوئے مولا علی کی فریاد نکلتی ہے, اتنی درد بھری چیخ نکلتی ہے. علی شیر خدا, علی جو بڑے بڑے موقعوں پر کبھی علی کے آنسو نہیں آئے, آج علی رو پڑے لیکن نہ روئے معمولی, فریاد کر کے روئے, فریاد کر کے روئے. اگر فاطمہ زہرا کے غم میں رونا ہے تو یہ سنت علی ہے, فاطمہ پہ رونا سنت علی ہے. علی کسی پہ نہیں روئے, فاطمہ پہ روئے. 25 سال تک علی روتے رہے, فریاد کر کے روتے رہے. اسما پوچھتی ہیں مولا اتنی درد بھری فریاد, علی بیویوں کے مرنے پر اس قدر دکھیا بیان کرنا, اگر فریاد کرنی ہے جھجکنا نہیں ہے. مولا علی فریاد کر رہے ہیں, اسد اللہ فریاد کر رہا ہے, شیر خدا فریاد کر رہا ہے. فریاد, علی کی فریاد, علی کی فریاد. یا زہرا وا مصیبتا وا فاطمہ, یا اللہ یا اللہ. علی کا دل دکھیا ہو گیا, علی کا جگر پھٹ گیا. کیا منظر دیکھا. اسما پوچھتی ہیں علی کیا ہو گیا, کیا منظر دیکھ لیا. علی رو کر فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں تھا میری زہرا کا پہلو زخمی ہے. ارے زہرا پہلو شکستہ, اتنے دن بستر پہ رہی, علی کو معلوم نہیں ہونے دیا. کیوں کہ علی کو احساس تنہائی نہ ہو جائے. اب علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ, علی کا غم سرمدی ہو گیا, اب علی تنہا ہو گئے. اب علی کا کام فاطمہ کو یاد کرنا, فریاد کرنا. سب مل کر یا زہرا یا زہرا وا مصیبتا وا فاطمہ وا. ماتم حسین یا زہرا, ماتم حسین یا زہرا یا زہرا, ماتم حسین.